اللہ اگر چاہے تو دشمن کی گھر میں بھی حفاظت کر سکتا ہے، اور ہلاکت موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ اگر کسی کو ختم کرنا چاہے تو سارے حفاظت کے اندر، حفاظتی انتظام کے اندر اللہ اس کو مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دشمن کی گھر میں پال کے دکھایا، وہ مار نہیں سکتے، اور نمرود کو اللہ نے اپنے قلعہ میں قدرت سے اس کو مار کر دکھایا۔ اس کے بعد سارے حفاظت کے اسباب تھا لیکن کام نہیں بنے۔ بھائی اور بزرگوں، دوستو، اسی طرح سارا چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دوستو، جو خالق و مالک ہے، چارے چیز کو بنایا، انہوں نے دو چیز ایسا بنایا جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ بندہ جو کہتا ہے اللہ بھی وہی کہتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خالق نے دو چیز ایسا بنایا، خالق مالک اور مخلوق سب ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سامنے جا کے دو چیز ایسا اللہ نے بنایا جس میں اختلاف ہو گیا۔ خالق ایک طرف، مخلوق دوسری طرف، مخلوق کہتا ہے ایک اور خالق کہتا ہے دوسرا اور ایک۔ تو یہ بہت دن سے، دنیا کے شروع سے چل کے آیا ہے۔ جنہوں نے خالق کی بات کا موافقت کیا وہ کامیاب، اور جنہوں نے خلاف کیا وہ سب ہلاک ہوئے۔ سب سے پہلا چیز جو ہے جس میں اللہ اور بندہ سب ایک ہے، وہ کیا ہے کہ دنیا میں جتنے قسم انسان ہے سب نے اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے۔ ایسا کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے کامیابی نہیں مانگتا۔ ہر ایک، آپ ایک یہودی کو پوچھو کہ بھائی دنیا میں تم نے اتنا فتنہ کیوں کرتے ہو، تم اس سے کیا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ ہم تو کامیابی چاہتے ہیں۔ ایک نصارہ کو پوچھو کہ بھائی تم نے اس دنیا میں اتنا بے حیائی کیوں پھیلا رہے ہو اور ایسے کیوں کرتے ہو، بولے اس سے ہم کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک دیوتا کا پجاری، ان کو پوچھو تم نے یہ کیوں کرتے ہو، تو کہ ہم اس سے کامیابی چاہتے ہیں۔ جیسے جو خالق و مالک کو نہیں مانتا، ظاہریہ لوگ، اس کو پوچھو تم اس سے کیا چاہتے ہو اس دنیا میں، کہتے ہیں کہ ہم کامیابی مانگتے ہیں۔ ایک مسلمان پوچھو بھائی تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، بولے ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ ایک بادشاہ کہے گا ہم کامیابی چاہتے ہیں، وزیر وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح تجارت پیشہ لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کسان ہو کہتے ہیں ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ مزدور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیابی مانگتے ہیں، کامیابی چاہتا ہوں مزدوری سے۔ خالق اور مالک جو ہمارا اللہ ہے، رب ہے، اور رب کہتا ہے کہ میں بھی میرے بندوں کے لیے کامیابی چاہتا ہوں، اسی لیے کوئی اختلاف یہاں نہیں ہے۔ دوسرا چیز جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے، وہ کیا ہے کہ فوز اور فلاح، کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ اس میں بھی خالق مخلوق ایک ہے۔ پوچھو ایک غیر مسلمان یہودی سے، بھائی کامیابی سے کیا سمجھتے ہو تم، کہتے کہ میرے دل کا سارا خواہشات پورا ہو جائے، اسی کی نام کامیابی ہے۔ ایک نصارہ وہ بھی یہی بات کہے گا۔ ایک دیوتا کا پجاری، اس کو پوچھو کامیابی کیا سمجھتے ہو تم، وہ کہے گا کہ میرا دل کی سارا چاہت پورا ہو جانا، اسی کی نام کامیابی ہے۔ دوستو، اسی طرح مسلمان پوچھو، وہ کہے گا ایک ہی بات کہ میرے دل کا سارا چاہت پورا ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی بادشاہ بھی، تاجر بھی، ایسے ہی مزدور بھی، اس دنیا کی سارے طبقہ کا لوگ ایک ہی بات کہے گا کہ میرے دل کا سارا چاہت پورا ہو جانا، اسی کی نام کامیابی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بھی فرمایا، ہاں میرے نزدیک بندہ، کامیابی کا مطلب یہی ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ پورا ہو جانا۔ ما تشتہی انفسکم، تمہارے دل جو چاہے وہ مل جانا، اسی کی نام کامیابی ہے۔ اس میں تو دوستو خالق اور مخلوق میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سامنے جا کے دو چیز اس میں
اختلاف ہو گیا. پہلا چیز جس میں اختلاف ہوا خالق اور مخلوق کے درمیان وہ کیا ہے کہ یہ کامیابی ملنے کا جگہ کدھر ہے, کہاں ہے, وہ کہاں ملے گا یہ کامیابی. دنیا والا کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے کامیابی کی جگہ. دوستو ایک غیر مسلمان سے آپ پوچھیں, چاہے یہود ہو, نصارہ ہو, ہندو ہو, بدھو ہو اور عیسائی ایمان والا مسلمان بھی ہو, تو ان کو بھی پوچھو تو ان میں یہ چکر مرتا ہے. جن کو ایمان نہیں ہے غیب پر وہ کہے گا کہ بھائی کامیابی کی جگہ تو دنیا ہی ہے. شیطان کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں آج نگد کال باقی. ارے جو سامنے تمہارا ہے اس کو, وہ جو تم بعد میں ہوگا اس کی امید میں اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اب اس میں اپنا سارا دل کا چاہت پورا کر لو. نفس بھی کہتے کہ ہاں یہی تو مناسب ہے, آج یہ ہم تمہارے سامنے ہے, اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ وہ جو ہوگا یا نہ ہوگا اس پر, اس بات پر. تو دوستو مخلوق یہ کہتا ہے کہ کامیابی کی جگہ دنیا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا کہ نہیں بندہ, تمہارا کامیابی کی جگہ دنیا نہیں ہے, یہ آخرت ہے. آخرت میں جس کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں جگہ دے دیا وہ کامیاب ہو گیا. ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقط فاز. اللہ نے فرمایا جن کو آگ سے دور کیا, حفاظت کر لیا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ جل شانہ و نوالہ نے فرمایا کہ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. دنیا کی اسباب میں دوستو کامیابی تلاش کرنا, ان کا مثال اللہ نے دیا ایسا کسراب فی قیعان یحسبہ الظمآن ماء, کہ چٹیال میدان میں ایک بیچارہ چل رہا ہے, اب پیاس لگ گئے تو انہوں نے پانی کی تلاش کی تو دیکھا سامنے پانی حرکت دے رہا ہے. اب وہ جا رہے پانی کے پیچھے, حالانکہ پانی نہیں تھا, پانی کا دھوکا تھا. وہ زندگی ختم کر دے گا لیکن پانی اس کو نہیں ملے گا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اس دنیا میں تم اپنا زندگی خرچ کر دو تب بھی تمہارا کامیابی نہیں ملے گا. یہ دنیا کو میں نے بنایا, اس میں صلاحیت ہے ہی نہیں تمہارا سارے چاہت کو پورا کرنے کا. اب اس میں تلاش کرنا یہ بیوقوفی ہے, احمق کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانية. ارے تم میں سے احمق وہی ہے, عاجز وہی ہے جو اپنے نفس کے پیچھے بھگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے, رحیم ہے, اللہ مجھ کو عذاب دے کر کیا کریں گے, ایسا بات کہتے ہیں. بھائی دوستو دنیا کے بارے میں اللہ نے جو فرمایا کہ اس میں کامیابی نہیں ہے, اب اس میں تلاش کرنا یہ بیوقوفی کی بات ہے. جیسا کہ ایک بھائی نے آپ کو چائے بنا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں میں نے چینی نہیں ڈالا, تو اب صبح سے شام تک اس پہ حرکت دے تو کیا وہ میٹھا ہو جائے گا؟ کیوں کہ چائے جس نے پیش کیا آپ کو اس نے اس میں چینی نہیں رکھا. اسی طرح یہ دنیا جو ہے اس میں اللہ نے ہو رہا ہے کامیابی رکھا ہی نہیں. تم کو جو کامیابی دیکھتا ہو یہ کامیابی کی دھوکا ہے, کیونکہ اس دنیا نے انسان کا ایک چاہت بھی نہیں پورا کر سکتا. کیسے؟ دنیا کے جتنے انسان ہیں کسی انسان نے مرنے کو نہیں چاہتا, حیات کو پسند کرتے ہیں. کیا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتے. بعض وقت میں انسان پریشانی کی وجہ سے کہتے کہ ہائے موت کیوں نہیں آتا. ارے ملک الموت کو دیکھے گا تو بھاگے گا کوئی. تو یہ دنیا ایسے جگہ اس میں کوئی نہیں رہ سکتا. ٹھکانہ آخرت ہے, یہ گزرگاہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آئے عبداللہ کن فی الدنیا کراکب, ایک سواری کی طرح ہو, چلتے چلتے کوئی تھکان آ گیا
تو وہ درخت ملا، اس کے نیچے تھوڑا سا آرام کر دیا، فراحا و ترک، چلا گیا اور اس سایہ کو چھوڑ دیا۔ تمہارا سب کا مثال ایسا ہی ہے دنیا میں، ایسا رہو۔ بھائی بزرگ دوستو، بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو مرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک الموت کو دیکھنے سے وہ یاد نہیں رہے گا۔ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تھوڑا سا وقت دے دو، اے اللہ تھوڑا سا دے دو، ہم سارا اصدق واکم من الصالحین، سارا مال سب صدقہ کر دیں گے، کچھ نہیں رکھیں گے، بیرون میں ہر سال سفر کریں گے 4 مہینہ۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، کیوں؟ تم کو میں نے مہلت دیا تو تم کیا کرو گی یہ مجھے اچھا معلوم ہے۔ دوستو، ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک بیچارہ کمزور تھا، غریب، تو جنگل میں جاتے لکڑی لا کر بازار میں بیچتا، اس سے روٹی روزی کا انتظام، تو کمزور ہے ظاہرہ تھا۔ ایک دن اس نے لکڑی کا بوجھا اپنے سر پر اٹھایا اور جا رہے ہیں، اتنے میں راستہ میں اس کا پیر پھسل گیا اور لکڑی ان کے سر سے گر گئے۔ تو اب بیٹھ کر کے افسوس کر رہے اور کہتے ہیں ہائے ملک الموت، تو کہاں رہتے، کہاں ہے تو؟ کتنے لوگوں کو تو نے لے لیا اور دنیا سے ان کو لے گیا، لیکن مجھے تو نہیں دیکھتا، کہاں ہے تو؟ اتنا بات کہتے ہی ملک الموت آگے حاضر ہو گیا۔ اب پوچھ رہے کہ بھائی تم کیوں مجھے بلایا؟ وہ تو انسان کی صورت پر آیا، کیوں بلایا؟ بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں ملک الموت عزرائیل ہو، تم نے ابھی بلایا۔ اب اس نے کہا کہ آئے اللہ، یہ کیا مصیبت میں نے پھنس گیا، اتنے جلدی آ گیا، اب کس بات سے عزرائیل کو یہاں سے ہٹاؤ؟ بہت فکر سوچ کی بات کہا کہ بھائی ملک الموت آپ کو بلایا، میرے لکڑی کا جو بوجھا ہے وہ گٹی سر سے گر گیا، اس کو اٹھانے کے لیے آپ کو بلایا۔ بولے یہ بات، اسی لیے کوئی انسان دنیا میں موت کو نہیں چاہتا ہے، شاید 200 سال 500 سال 1000 سال بچے، موت کو نہیں پسند کرتا۔ لیکن اللہ نے نبی کی ذریعہ سے خبر دیا کہ اس دنیا میں یہ صلاحیت نہائی نہیں کہ آپ کو زندہ رکھے، اس میں لابد من الموت، ضروری ہے موت، مرنا، تو جب مرنا ہی ہے تو اسی کے لیے کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سمجھدار عقل مند وہ شخص ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی بعد والا زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام تو سب عقل مند ہے، نبی کی بات حضرت ابوبکر صدیق سب سے عقل مند ہے، ذوالقرنین عقل مند ہے، انہوں نے دنیا سے آخرت کو خرید کر لیا۔ بھائی بزرگوں دوستوں، اب دیکھیے دنیا میں انسان کو زندہ رہنے کا جو خواہش ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یہ آرزو پورا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا یہ آخرت میں پورا ہوگا، آ جاؤ آخرت میں ایمان عمل لے کر، تو کیا ہوگا؟ خلود بلا موت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گی، کبھی موت نہیں آئے گا، موت کبھی نہیں آئے گا، وہاں موت نہیں۔ اس کی بعد میں کیا ہوگا؟ بات کرتے کرتے ختم ہو جائے گا، لیکن حیات کبھی ختم نہیں ہوگا، موت نہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو موت آ گیا، مر گیا، وہ ایک مصیبت سے اس کو نجات مل گیا۔ بولے وہ کیا ہے؟ کہ ملک الموت کے ساتھ دوسرا مرتبہ ان کا ملاقات نہیں ہوگا، ختم۔ بھائی بزرگوں دوستو، تو دوسرا دنیا میں ہر انسان ان کے پاس پسند کیا ہے کہ میں جوان رہو، برا نہ بنوں۔ اسی لیے کتنے انسان ایسے ہے، مسلمان بھی ایسے ہے جن کو داڑھی پسند نہیں ہے، کہتے کیا کہ لوگ مجھے برا کہے گا، اسی لیے بس داڑھی آیا تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ بھائی بزرگ دوستو، بعض ایسے ہیں کہ بھائی داڑھی سفید ہو جائے وہ پسند نہیں اس کو، ہر روز اس کے پیچھے اس کو سیاہ بناتے ہیں، تو آج سیاہ بنائے کال صبح پھر جا کے وہ سفید ہو جاتا ہے، اوپر سے سفیدی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آرزو انسان کا یہ پورا نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا یہ آرزو ادھر پورا ہوگا، وہ حیات بلا موت۔ آخرت میں جنت میں حیات ہے، موت نہیں ہے، موت کو اللہ ختم کر دیں گے، ملک الموت نہیں، اصل موت جو چیز ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح
वहां क्या होगा, शबाबुन बिला हरमिन, ये सारे इंसान जवान रहेगा, कभी बुरा नहीं होगा। कैसे जवान रहेगा कि हर एक को उम्र ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्र मिलेगा 33 साल, 34 कभी नहीं होगा। आबादुल आबाद हमेशा रहेगा वही सूरत पर, बल्कि जवानी बढ़ती रहेगा। दूसरा, हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न जमाल अल्लाह देंगे। और फायद कितना होगा, बॉडी जिस्म कैसा होगा, अभी तूले अभी कुम आदम सित्तू नजरा, हर एक इंसान की बाप जो आदम है उनकी बराबर 60 हाथ होगा सब, और छोटा नहीं है कोई। आज दुनिया में क्या होता है कि देखो ये तो छोटा है, घटिया आदमी, ये तो लंबे है, वह ये नहीं, सब बराबर, बाप की बराबर तुम्हारा वो बॉडी वह बनेगा। फिर दोस्तों, सौत को लोग पसंद कर रहे हैं, इसका आवाज बहुत खुश लिहान है, तो सबका वहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज मिलेगा। फिर अखलाक का कीमत लोगों के पास बहुत है कि भाई अखलाक वाला हर एक मांगता है, बोले हर एक को सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अल्लाह देंगे जन्नत में। तो भाई बुजुर्गो दोस्तों, हुजूर का क्या अखलाक है, ये तो एक दुश्मन को दोस्त बना लिया अल्लाह के रसूल की अखलाक ने। भाई दोस्तों, एक यहूदी आया, मेहमान बने अल्लाह के रसूल के यहाँ, तो रात में खाना पेश किया, तो घर वालों के सारा खाना इसने खाई खत्म किया। फिर वो सो गया, इतना खाया पेट खराब हो गया, बिस्तर खराब करके सुबह भाग गया कि बाबा खाना भी खाया ज्यादा और बिस्तरा इनका हमने खराब किया, भाग गया। वो जब भाग गया लेकिन उनकी तलवार छूट के गया, दूर जाके याद हुआ तो फिर आया वापस तलवार की हिर्स में। जब पहुंचे तो आगे सीधा जाता नहीं, डरता भी है कि हमने इतना बदतमीजी किया। तो देखा उसने, जब करीब आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से वो बिस्तरा साफ कर रहे हैं और क्या अफसोस कर रहे हैं, आए मेरे मेहमान का कितना तकलीफ हुआ, मैंने खबर नहीं ले सका। इतने में वो बेचारा देखकर आया, अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुआ। अल्लाह के रसूल गुस्सा तो हुआ ही नहीं, बल्कि इसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या बोला, भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुमको इतना तकलीफ हुआ, मैंने ऐसे ही रात में खबर नहीं ले सका, माफ फरमाइए। यहूदी ने अखलाक देखकर फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुशरिकीन को मुसलमान होना आसान है, क्योंकि उन्होंने जो देवता का पूछता है ना, उनको खुद ही मालूम है ये ना देखता है ना सुनता है। अल्लाह ने जो फरमाया उसके सामने खाना मिठाई पेश किया और मिट्टी आके ले जा रहे हैं, वो उससे अपने खाना छीन कर नहीं रख सकता, इतना कमजोर है। इसीलिए इनको समझाओ तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन यहूद आसानी से समझने वाला कौम नहीं है। वो अल्लाह की रसूल की अखलाक देखकर कलमा पड़ी, तो इसीलिए अल्लाह ने हर एक को ये अखलाक देंगे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, ये अखलाक लेकर इंसान जन्नत में रहेगा। तो हर एक को जवानी मिलेगा, बुढ़ापा वहां नहीं, दाढ़ी नहीं है। भाई बुजुर्गों दोस्तों, हर एक इस दुनिया में पसंद करता है कि मैं सेहत में हो, बीमार ना हो, लेकिन दोस्तों एक अर्ज़ो इस दुनिया में पूरा नहीं होगा। आज सेहत है, काल बीमार है, काल बीमार है, परसों सेहत मिलता है। ये दुनिया इसके साथ उसर की मामला भी है, यूसर की मामला, सख्ती का भी, आसानी का भी। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं कि पूरा जिंदगी मुसीबत में, और ऐसा कोई इंसान भी नहीं कि पूरा जिंदगी खुशी में। फिरौन ने बहुत इतराया, लेकिन फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम का दावत उनके सामने आया, उस दिन से उसका सारा इतराना खत्म। परेशानी 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 परेशानी। तो इसीलिए दुनिया इसका ये पूरा होने की जगह नहीं है। दोस्तों, सेहत हमेशा का कहाँ मिलेगा?
اللہ نے خبر دیا کہ آخرت میں صحت بلا مرض، کیا کہ وہاں صحت ملے گا، بیمار کبھی نہیں ہوگا، وہاں دوا کا ضرورت نہیں ہوگا، نہ کلینک میں جانا پڑے گا، نہ کسی ڈاکٹر کے سامنے جا کے حضور حضور کرنا پڑے گا، بیمار ہوگا ہی نہیں، جنت میں ہمیشہ صحیح سالم رہے گا۔ دوستو ایسا ہی انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کو، یعنی جو چاہتا ہے یہ یہاں پورا نہیں ہوگا ادھر۔ کیسے دوستو؟ جیسے انسان کھانا کو پسند کرتے ہیں لیکن کتنا کھاتا ہے؟ 2 روٹی کھا لیا، 1 انڈا کھا لیا، ہو گیا، 1 پیالہ چائے پیا، ہو گیا، پیاس لگا بھوج گیا، 1 گلاس پانی پیا، پھر پیاسا آ جاتے ہیں، پھر سب کچھ آتے ہیں۔ لیکن دوستو آخرت میں ان کو کھانا ملے گا، تو کھانا جو انسان کھاتے ہیں دنیا میں سب سے پسندیدہ کھانا گوشت ہے، سید الطعام ہے۔ پھر دوستو گوشت میں سب سے اعلیٰ اور بہترین گوشت وہ پرندے کا، گائے کا گوشت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گائے کی دودھ سے اور چربی سے فائدہ اٹھاؤ اور گوشت سے بچتے رہو، کیوں؟ اس میں بیمار ہے، گرم ہے۔ ایسا ہی ڈائبٹیز ہو گیا، بھائی بکرا کا گوشت مت کھاؤ، اس میں چربی زیادہ ہے، تم کو کولیسٹرول ہو گیا۔ لیکن پرندہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بیمار نہیں، پورے دنیا ایک ہے، سارے اطباء کہ پرندہ کا گوشت اس میں کوئی نقصان کی چیز نہیں۔ تو اللہ نے جنت میں بھی وہی آپ کو اور ہم کو خبر دے رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں تو یہ نہیں ہوگا، دنیا سے آ جاؤ میرے پاس تو تمہارا یہ آرزو پورا ہوگا۔ دنیا میں انسان پرندہ کھاتا ہے، لیکن ایک پرندہ میں کتنا گوشت ہوتا ہے؟ کئی کلو ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو کبوتر ہوتا ہے نا، اس میں کتنا گوشت؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آج کبوتر ذبح کیا اور کھایا، تو کبوتر جو ہے اس میں تو گوشت ہوتا ہی نہیں، بلکہ اس کی جھول کھایا، شوربہ کھایا۔ گوشت جدھر آپ منہ میں ڈالو ادھر چمڑائی اور ہڈی، اس کی بس ہوتا ہی نہیں۔ لیکن یہ دنیا کا پرندہ نہیں، جنت میں جنت والا بیٹھ گیا اپنے کرسی پر تو دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ کے آ رہے، اونٹ جیسا بڑا ہوگا اور ہیلی کاپٹر کی طرح آ کے اس کے سامنے اترے گا اور عربی میں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرے گا، یا اہل الجنہ، او جنتی سنو، اکلت من ثمار الجنہ، میں جنت کی یہ پھل کھا کے موٹا تازہ بنے، وشربت من سلسبیل، سلسبیل کی پانی سے میں پیا، اور یہ اس جنت کی ماحول میں بڑا ہوا، کیا تم کھاؤ گی مجھ کو؟ آپ جب ایسے بات کرے عربی میں تو آپ اس وقت آپ خود عربی سمجھ جائیں گے، سب کا زبان عربی بنے گا ادھر۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، آپ اس کے دل میں دیکھتے ہی اس کی زبان میں پانی آ گیا، بس کباب ہوا، وہ کھانا شروع کرے گا، کھاتے ہی رہے گا، کھاتے ہی رہے گا، اللہ ہی جانے کتنا دن وہ کھائے گا۔ پھر جب کھانا بند کیا، پرندہ زندہ ہو کر چلے جائے گا، ڈسٹ بن کا بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ سارے انسان کا آرزو وہاں پورا ہوگا۔ مکان، انسان عمارت کو پسند کرتے ہیں کہ بلڈنگ بنائے، دنیا میں جتنا اچھا بلڈنگ بناؤ اس کا کلر ڈسکلر ہو جاتا ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جنت میں ایک موتی کا 70 تالا عمارت بنے گا، محل ملے گا، اور ایسا اللہ کے رسول نے خبر دیا تمہارا عرض ایسے پورا ہوگا کہ اندر سے باہر سب کچھ دیکھو گی، لیکن باہر والا اندر والا کو نہیں دیکھے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے یہ ساری چیز اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے ہم کو خبر دیا۔ پھر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسے کامیابی، اس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنے والا عمل کرو۔ دنیا میں جو چیز بھی آپ کو ہے وہ دنیا میں آج ایک حالت پر ہے، دوسرا حالت ہو جائے گا۔ اب دنیا میں انسان کو بیوی کا ضرورت، عورت کو شوہر کا ضرورت، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ بیوی صبح میں آپ پر راضی ہے، شام میں جا کے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے خبر دیا وہاں جو جنت آخرت میں جو بیوی آئے گا، آپ کو جو ملے گا وہ کبھی آپ پر ناراض نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا وہ کامیابی کے لیے تم محنت کرو، کس کے پیچھے پڑے رہو؟ یہ جو دنیا بناتے ہو تم بھائی اور بزرگ اور دوستو، تو یہ اس سے تمہارا کام نہیں ہوگا۔ کیسے دیکھیے، ایک بھائی نے آپ کے پاس 1 کروڑ امانت رکھ دیا، تو اس امانت کو اٹھانے میں آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟
अरे बाबा बेकार इतना बड़ा रकम मुझको छोड़ के गया, ये कैसे हम हिफाजत करें, क्यों नहीं लेता, वो पसंद नहीं है आपके पास। लेकिन एक ने आपको दिया कि ये 500 रुपया जो है ये आपको हदिया है, आप ये 500 आपने समझा कि ये मेरे लिए है, आप खुश हैं और वहां करोड़ों से खुश नहीं। ऐसे दुनिया के पीछे जो हम पड़े ना, ये सारे दुनिया की जो असबाब हमने बनाई ये सारे दूसरों की है। इंसान का जो सामान है अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3, माँ अकल अफना, जो खाया वो तो फना हो गया, माल अभी अबला, और जो इस्तेमाल किया पुराना हो गया। दुनिया की कपड़ा नया या तो जूते आपने 5,000 रुपया से खरीदा, एक मरतबा इस्तेमाल किया, आप उसका कीमत घट गया, बोले क्यों, ये इस्तेमाल हो गया। आखिरत में ऐसा मामला नहीं। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप 500 पर खुश है, उस पर खुशी नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीसरा, मा तरा का फलिल वारिस, इंसान ने जो खाया वो तो काम खाना हो गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और उधर जो छोड़ा वो लिल वारिस, वारिस का है, दूसरों को है। अब पहरादारी किया, चौकीदारी किया, और आप दूसरों को बोझा के आप खाली हाथ चले गया। इसीलिए दोस्तों इस दुनिया को हमें जाते हो ये सारे असबाब को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने यह खबर दिया अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिया कि ये दुनिया तुम्हारा कामयाबी की जगह नहीं है। इसीलिए जिन इंसान जो इंसान इस दुनिया के असबाब के पीछे भगता है कामयाबी के लिए, तो अल्लाह ने इन्हीं के लिए कहा है का शराबिन फी क़ियान यहसबु ज़मआनु मा, अरे मैदान में शराब को देखकर, शबनम को देखकर कहते कि पानी है, छठियाल मैदान में पानी, मौज मर रहे हैं। अब जितना वो जाता है पानी इतना भागता है, मौत आ जाएगा पानी नहीं मिलेगा। इसे इंसान हजारों नहीं कितना इंसान शुरू से आज तक कब्र में चला गया और उनको इस दुनिया में कामयाबी नहीं मिला। तो कामयाबी की जगह आखिरत है। फिर दोस्तों दूसरा चीज जो है जिसमें अल्लाह और मखलूक में इख्तिलाफ हो गया, वो क्या है कि असबाब का, कामयाबी का असबाब क्या है। दुनिया के इंसान कहते हैं कि दुनिया की बादशाहत, दुनिया की यानी मुल्क, दुनिया की माल और दौलत, तिजारत, ज़राअत, मजदूरी, ये है कामयाबी के असबाब। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया कि नहीं, ये चीज कामयाबी की असबाब नहीं है। कामयाबी की जो असबाब वो मैंने नबियों के जरिए तुम्हारे पास भेजा। कामयाबी की असबाब वो ईमान है और अमल है। ईमान बनाओ, अमल को सही करो, कामयाब हो जाओगे। और दुनिया बनाओ, अमल खराब करके, ईमान बर्बाद करके तो नाकाम होगे। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने कुरानुल करीम में, ख्याल करें, कुरान झाँक के सुने भाई, जाग रहे हो या सो रहे हो भाई? हाँ, कोई जिनका सर नीचे है उनको जगा दो भाई। अल्लाह सबको सुनने में, अमल करने में बरकत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने कुरान में तफसील से बयान फरमाया जिन्होंने असबाब के पीछे भागा कामयाबी के लिए उनका क्या नतीजा हुआ। दुनिया में इंसान क्या कहते हैं कि अगर मैं बादशाह हो गया तो मैं कामयाब हो गया। बादशाह हो गया तो क्या हो गया भाई? बादशाह मिल गया। तो अल्लाह ने बयान फरमाया देखो नहीं, ईमान में है, अमल में है। तो अगर कामयाबी बादशाहत में होता तो सबसे पहला नमरूद कामयाब हो जाता। नमरूद, बुख्ते नसर, फिरौन एक भी कामयाब नहीं हुए, सारे के सारे इस दुनिया से नाकाम होकर गया। क्या भाई सही है कि नहीं? सब नाकाम हुए, नमरूद भी नाकाम, फिरौन भी, बुख्ते नसर भी। आप कहते कि बबाफ है, अरे नाकाम कैसे? इसका बहुत बड़ा बादशाह था, इनका बहुत बड़ी हुकूमत था। आप सुनिए, कामयाबी और नाकामी भी हम नहीं समझते। ये नाकाम है। कैसे नाकाम है? आप देखिए, आपकी कमिश्नर साहब या चेयरमैन साहब, इसको आप ये कहे, ये बात कहे कि पुकारे कि ओ फिरौन साहब मेरा बात सुनो, ओ नमरूद मेरा बात सुनो, तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा? क्या होगा? लड़ाई शुरू हो जाएगा। क्यों तूने इतना बड़ा गाली दिया? अरे बाबा ये तो पूरे दुनिया की बादशाह का लक़ब तुमको दे दिया, फिर भी वही बात कहते हो, लड़ाई होगा। अल्लाह ने इसको जलील किया क्योंकि इसने दुनिया के असबाब से कामयाबी मांगा, नाकाम। और वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाला सब कामयाब।
خیر دوستو، دنیا کے انسان کہتے کہ جس کا پاس بڑا عہدہ وزیر بن گیا وہ کامیاب. اللہ نے فرمایا نہیں، اگر یہ وزیر بننے سے کامیابی ملتا تو حامان کو مل جاتا، وہ تو ناکام ہوا. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام رہنے کی جگہ نہیں، جھوپڑی میں رہتا تھا، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے کامیاب کیا ایمان اور عمل کی بنیاد پر. بھائی بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح دنیا کی انسان کیا کہتے ہیں کہ کامیابی اگر بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، بینک میں بہت پیسہ ہو گیا، وہ کامیاب. کیوں؟ کروڑ پتی ہے، دنیا میں زیادہ بینک میں ان کا پیسہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، بینک میں پیسہ زیادہ جمع ہو جانے سے کامیابی نہیں. یہ لوگ تو بیوقوف ہے نا، دنیا نے ان کو عقل ختم کر دیا. کہتے کہ میرا اتنا ہے، بلین ہے، ٹریلین ہے، کہاں ہے؟ بینک میں ہے. وہ اس نے دیکھا، وہ صرف کاغذ میں صفر دیکھا، صفر، ایک کے بعد ایک صفر تو 10، اور ایک صفر تو 100، اور ایک صفر لگایا تو 1000، اس کی بات لاکھ. وہی یہی دیکھا. کہاں ہے ان کا پیسہ؟ یہ کاغذات اس کو معلوم نہیں. بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے جواب دیا. دیکھو بیان فرمایا، کامیابی بینک بیلنس میں پیسے جمع کرنے میں ہوتا تو سب سے پہلا قارون کامیاب ہوتا. نہیں، بلکہ اس مال نے، اسباب نے اس کو ہلاک کیا، بے ادبی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. قارون نے، یہ مالی ہلاکت کا سبب بنے. تو بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنا مال جمع کرو ناکام ہو کر آخرت میں آؤ گے، اس میں نہیں. تو بھائی بزرگوں دوستو، اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ تجارت بڑا ہو گیا، فیکٹری کا مالک بن گیا، یہ ہوا تو کامیاب. اللہ نے فرمایا اے بندہ میرا، کہاں جاتے ہو؟ فائن تذہبون، کس طرف جا رہے ہو؟ اگر تجارت میں، سپر مارکیٹ میں کامیابی ہوتا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ملتا، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملا. اللہ نے ان کو بالکل ختم کر دیا، بچہ سمیت ختم. اور وہاں ایمان عمل والا شعیب علیہ السلام کو اللہ نے عزت دیا، حفاظت کیا، کامیابی دیا. ایسے ہی دنیا کے انسان یہ کہتے ہیں کہ میرا زمینداری بہت بڑا ہے، تو جتنا بڑا بھی زمینداری ہو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اللہ جل شانہ امان والوں نے فرمایا دیکھو تمہارے پہلے بھی بہت زمیندار دنیا میں آیا، ان میں ایک قوم سبا جو یمن میں تھا. قوم سبا نے کھیتی باڑی ایسا ترتیب سے کیا کہ ان کے علاقہ میں غربت کیا چیز وہ نہیں جانتے، اور ایسا اللہ جل شانہ کو دیا جنتان یعنی یمین و شمال، کلوا من رزق اللہ واشکروا لہ. اللہ نے فرمایا کہ ان کے دائیں باغ ہے، بائیں ہے، اور فرمایا کھاؤ اللہ کی دیا ہوا اس یقین کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ، اور اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنو. بھائی بزرگوں دوستو، ایسے دیا وہ مہینہ کے مہینہ چلے جاتے، کھانا پینے کا کوئی فکر نہیں، جدھر چاہے دل پھل اٹھا لو، کھا لو، یہ لو کھا لو، اور بالکل اطمینان سے تھا. لیکن انہوں نے اللہ کو بھول گیا، اسباب مل گیا، سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گیا. تو بھائی دوستو، اللہ نے نبی بھیجا، آگے ان کو سمجھایا تمہارے اس اسباب میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ جو رزق تم دیکھ رہے ہو، رزق کی فراوانی تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ نے دیا. لہٰذا اس یقین سے کھاؤ، کلوا من رزق اللہ، اس یقین کے ساتھ کھاؤ کہ یہ کھیتی اللہ نے دیا، اور اس کی شکریہ ادا کرو. اب یہ لوگ کیا جواب دیا کہ ہم نے اسباب کما لیا، ہم کامیاب ہو گیا. کہ باندھ لگایا ہم نے، پانی روکا ہم نے، کھیتی کیا ہم نے، اب وہ کون ہے کس کی ان کی دیا ہوا رزق سمجھ کے ہم کھائے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا. اور فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم نے کھیتی لگائی اور ہم نے درخت کا خدمت کیا، شکریہ کس کا ادا کرو؟ بس اللہ نے فرمایا جب اس پر پہنچ گئے، اتنے شرارت میں پہنچے اور تجاوزی کیا،
अल्लाह को भूल गया, असबाब मिल गया तो कामयाब हो गया। तो अल्लाह जल्ल शअनुहु माना वालों ने फरमाया कानत क़रियतन आमिनतन मुतमइन्ना याती रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकान फकफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ। फरमाया बहुत यानी बड़े बस्ती था जो इत्मीनान से थे, उनमें कोई खौफ नहीं था, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं था, और चारों तरफ से उनकी रिज़्क़ पहुंचता था और इत्मीनान की इलाका था। लेकिन इन्होंने अल्लाह की नियामत का नाशुक्री किया। अल्लाह ने ये दिया, ये वो मनता नहीं, और अल्लाह की नाशुक्री किया तो अल्लाह ने फरमाया सारे नियामत हमने उनसे छीन लिया। फकफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ। इत्मीनान भी गया, आपस में लड़ाई झगड़ा का खौफ शुरू हो गया, और सारा नियामत अल्लाह ने उनसे छीन लिया और भूखे फका में उनको ढाला। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने यह फरमाया कि देखो दुनिया में तुम जितना बड़ा जमींदार बन जाओ तो इसमें कामयाबी नहीं है, कामयाबी तुम्हारा ईमान अमल में है। मदीना के अंसार भी खेती बाड़ी करने वाले थे, लेकिन उनको अल्लाह ने कामयाबी दिया। कैसा कामयाबी? अंसार का सरदार साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस दिन इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल मस्जिद से जल्दी जा रहे, सहाबा किराम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ऐसा जल्दी जा रहे थे, हम दौड़ते हुए पीछे चले, फिर हम पसीना पसीना हो गए। फरमाया कि सवाल क्या रसूल अल्लाह इतने जल्दी क्यों चलते हो? बोले सुनो, ये मुआज की इंतकाल से इhtज़त अर्शुर रहमान, साद की इंतकाल की वजह से अल्लाह के आरश कांप उठे और 70,000 फरिश्ता आया उनकी जनाजा उठाने के लिए। तो इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ कि हम ऐसा ना हो जाए कि हम पहुंचने से पहले फरिश्ता उठा लेकर चले जाए। यहाँ 70,000 हिसाब नहीं, यानी बेहिसाब फरिश्ता आया। बहुत, हम कहते हैं ना मैं बहुत कुछ, बहुत पैसा, वैसे बहुत फरिश्ता, इतना फरिश्ता आया। तो भाई बुजुर्ग और दोस्तों, खेती बाड़ी करने वाला अल्लाह के अर्श कांप रहे हैं उनके इंतकाल से, और अल्लाह ने 70,000 फरिश्ता भेजा उनको जनाजा उठाने के लिए। इसीलिए जब उनको लोगों ने कंधा पर उठाया तो बिल्कुल हल्का लगा, हालांकि अच्छा मजबूत आदमी था हजरत साद इब्न मुआज, हल्का फुल्का हो गया, कब्र तक पहुंचा दिया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने बताया देखो खेती बाड़ी तुमको मिल गया, इसमें कामयाबी नहीं, ईमान अमल सही करो तो कामयाब। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसे मजदूरी में कामयाबी नहीं, इमारत बनाने में कामयाबी नहीं है। अगर ऊंचे ऊंचे इमारत बनाने में कामयाबी होता तो वो जो मिस्र में बनाया, जो लोग मथाफ कहते हैं उसको, जो लोग दुनिया से जाते हैं उसको देखने के लिए, वो लोग कामयाब होता, लेकिन उसका कोई तारीख नहीं, कब बने, किसने बनाया। हाँ इतना है कि इंसान ने इसको बनाया, और मालूम होता है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले का किस्सा होगा, इतना ही दुनिया वाले कहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ऐना जाबू, ये लोग कहा गया, अल्लाह ने फरमाया ये कामयाबी की असबाब नहीं है, ईमान अमल। मूसा अलैहिस्सलाम का तो घर ही नहीं था, झुपड़ी में जिंदगी गुजारी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तो झुपड़ी भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बिस्तरा जमीन है और मेरा तकिया मेरा हाथ है, और मेरा घर के साथ आसमान है, और मेरा सालन होता है ना रोटी खाने के लिए, वो भूख है। जब इंसान को भूख लग जाता है तो रोटी बगैर सालन के भी, नमक के भी मजा आता है। तो फरमाया मैंने भूख से रोटी खाता, सुबह शाम करता है, 1 दिरहम मेरा पास नहीं है, हालांकि मैं दुनिया में सबसे गनी हो। तो सब ने, हवारी ने कहा ये कैसे बात? बोले सुनो, दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी का मुझे जरूरत नहीं, इसीलिए मैं दुनिया में सबसे गनी हूँ। तो जिसको अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने ये साफ कर दिया कि देखो दुनिया की कोई असबाब इंसान को कामयाबी दिला नहीं सकता। कामयाबी की असबाब ईमान अमल है, मैंने कामयाबी मेरे हाथ में रखा, जिसको कामयाब करना चाहो वो, मैं जिसको कामयाब करो वो कामयाब होगा, जिसको मैंने हलाक करो वो हलाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं, अंधा धुंधा एक को मैंने बंदा बनाया जा तू कामयाब और तू जहन्नम में चले जा, ऐसा नहीं। अल्लाह ने सुन्नत चालू फरमाया,
भेजा नबियों के जरिया से, देखो मुझसे कामयाबी लेना है तो ईमान और अमल लेकर मेरे पास आओ। ईमान अमल में तुम्हारा सारा कामयाबी है। इसीलिए सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन से ही या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया वालों अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह बैठा लो, कामयाब हो जाओगे। हालांकि अल्लाह के रसूल ऐसा है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, ना अच्छा मकान था, ना पैसा बैंक बैलेंस था, ना अच्छा खाने पीने का चीज नहीं। एक दिन खाया तो दूसरा दिन सब्र करना पड़ते थे। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईमान बना लो, कामयाब हो जाओगे। क्यों? अल्लाह ने दुनिया आखिरत की सारे भलाई ईमान और अमल के साथ रखा। आप थोड़ा सा सुनिए, अल्लाह ने ईमान से कैसा कामयाब करते हैं। जो चीज आपको पसंद है वो ईमान अमल में है। दुनिया की हर इंसान इज्जत मांगता है, किसी ने जलील होना नहीं पसंद करता, चाहे मुसलमान हो चाहे बेईमान हो। कोई चाहता है कि हम जलील होकर मरो? दोस्तों, क्या ये चाहता है कि मैं जलील हो? अल्लाह जल्ल शानु ने फरमाया, अगर इज्जत चाहो तो तुमको जरूरी है कि ईमान और अमल बनाओ। ईमान अमल बन गया तो तुम कामयाब हो, इज्जत वाला बन जाओगी। अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकून ला यअलमून। इज्जत अल्लाह का है, अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए है। अल्लाह की खजाना से इज्जत अल्लाह के खजाना में है, नबी के तरीका पर ईमान वालों के लिए आता है इज्जत। तो अल्लाह कैसे, दुनिया की कोई असबाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने जिसको इज्जत दिया कैसा इज्जत वाला होता है। देखिए हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह, बिलाल हफ्शा के आदमी सिया था। अब हफ्शा वाले भी बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन होता, लेकिन हजरत बिलाल लंबा सा था, नाक उनका ऊंचा था, देखने में खुशनुमा नहीं, लेकिन कैसा हुआ मामला, अल्लाह ने उनको इज्जत दिया। दुनिया में कैसा इज्जत वाला हुआ। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस चल रहा है, इतने में उनके खादिम दरवाजा से आया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन खालिद बिन सईद आया है, मक्का मुकर्रमा का बड़ा सरदार। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बैठने के लिए बोलो, बैठ जाओ। तो मजलिस के पीछे बैठ गया। फिर बात कराया कि इकरामा बिन अबू जहल आया, एक बड़े सरदार है और मक्का मुकर्रमा के पास वो बहुत अजीज था मुसलमान होने के बाद भी। तो हजरत इकरामा है, तो अल्लाह हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बैठ जाओ, तो पीछे बैठ गया। इतने में फिर आया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन बिलाल आया। जब सुना अमीरुल मोमिनीन ने हजरत बिलाल तशरीफ लाए, फौरन अपने जगह छोड़कर खड़ा हो गया, जाके इस्तकबाल की दरवाजा पर, और इनको ले आया, ले आकर अपना जगह बैठाया और फरमाया दुनिया में इस जगह की हकदार सबसे ज्यादा आज अभी है, यह तशरीफ रखे। इकरामा ने देखा ये मामला, खालिद बिन सईद ने देखा, तो फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आज जो मामला आपने किया ऐसा मामला कभी हमने नहीं देखा। आज हमारे गुलाम को आप लाके वहाँ सर पर रखा और हमको कहा कि उधर बैठ जाओ। तो बताइए कोई रास्ता हमारे लिए है? दुनिया में तो ऐसा हुआ, आखिरत में भी ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा अफसोस होगा कि वो आगे चला गया और हम जा ही नहीं सके। क्या हम उनके साथ जा सकते हैं? उनके जैसा हो सकता है? फरमाया नहीं, ये नहीं, ये तो बहुत आगे निकल गया बिलाल। बस एक रास्ता है कि अपना जान माल लेकर अल्लाह के रास्ता में चले जाओ और जान माल से कोई वापस ना आ जाए, वहाँ शहीद हो जाओ, माल भी खर्च हो जाए। तो इकरामा भी वैसे ही है ना, सख्त आदमी, चला गया अल्लाह के रास्ता में, पूरा फैमिली लेकर जाके सब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए शाम में। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया में हजरत बिलाल को अल्लाह ने ऐसा इज्जत दिया, और आप तो कैसा इज्जत है कि किसी ने एक चीख मारी कि भाई इस मैदान में हजरत बिलाल थोड़ा सा बाकी है, 1 घंटा बाद आ जाएगा या 2 घंटा बाद वहां जाहिर होंगी, तो ये मजलिस भी खत्म हो जाएगा, मुसलमान सारा दुकानें बंद करेंगे, बेनमाजी सबसे पहले जाएगा, अब तक हिंदू भी आएगा कि भाई बिलाल एक कैसा आदमी है, इनका इतना इज्जत है, इतना जिक्र दुनिया में।
भाई बुजुर्गो दोस्तों, ये तो दुनिया में, आखिरत में उनको कितना इज्जत कि क़यामत के दिन जब अदालत खत्म हो गया, फैसला हो गया, जन्नती के लिए जन्नत, जहन्नम वालों के लिए जहन्नम का फैसला, तो सबसे पहले जिन्होंने जन्नत के दरवाजा को खटखटाएंगे, हरकत देंगे सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल की इस्तकबाल के लिए सफेद ऊँटनी आएगा जन्नत से, अल्लाह के रसूल सवार होंगे ऊँटनी पर, और इसकी लगाम हजरत बिलाल के हाथ में दिया जाएगा और वो खींचता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप अंदाजा लगाइए इज्जत किसको कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो कि तुम मेरे सामने जन्नत में चलते हो, तुम्हारे पैर की आवाज सुन रहा हो। कहां से कहा बिलाल चल गए, पहुंच गया। ना उनका हसब है, ना नसब है, ना जमाल है, ना माल है, कुछ नहीं है, ईमान है, अमल है। अल्लाह ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया के इंसान हर एक ये पसंद करता है कि हमारा सर बुलंद रहे, यानी हम ऊपर में रहे सबका। अल्लाह ने फरमाया, और ऐसा ही सर ऊंचा करके चलना चाहो तो ईमान अमल बनाओ, वरना सर नहीं ऊंचा हो सकता। बहुत लोगों ने ऊंचा किया, लेकिन मैंने उनको नीचा कर दिया, थूर दिया। नमरूद की गर्दन भी थूर दिया, फिरौन का भी और बुख्त नसर का भी। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हाँ, तुम ही ऊपर में रहोगी तुम अगर मोमिन हो। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमको ईमान, अमल, इस्लाम देकर इज्जत दिया। वमन यब्तगिल इज़्ज़त फी गैरिल इस्लाम, जिसने इस्लाम को छोड़ के दुनिया की किसी चीज में इज्जत तलाश करे, अज़ल्लल्लाहु फी, अल्लाह ने उसको उसी में जलील कर देंगे, वहां से जलील हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सर को ऊंचा करना ये अल्लाह का काम है, और ये ईमान अमल हो, अल्लाह ने ऊपर कर देंगे। हजरत सहाबाए करम को देखिए, दुनिया के असबाब तो था नहीं ज्यादा, लेकिन अल्लाह ने कितना उनके सर को ऊंचा किया। दुनिया के साथ चाहते हैं कि अल्लाह हमको नसरत करे, अल्लाह की नसरत और मदद हमको मिल जाए। इसीलिए हम भी चक्कर मार रहे, गट्ठी लेकर घूम रहे कि अल्लाह हमारा नसरत और मदद फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि सुनो, मेरा नसरत किसके लिए, काना हक़्क़ुन अलैना नस्रुल मुमिनीन, मेरे ऊपर हक हो जाता है मेरे जिम्मा में कि मैं ईमान वालों की नसरत करो। भाई दोस्तों बुजुर्गों, मालदारों को सिर्फ मुसलमान नाम के नहीं, हकीकतन ईमान की हकीकत हासिल हो जाए तो इनके लिए मेरा नसरत है। अब मैं दुनिया में भी उनको नसरत करूंगा, क़यामत के दिन भी उनको नसरत करूंगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए साहबा को कैसा नसरत मिली कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, उम्र ज्यादा हो गया तो इन्होंने फरमाया कि भतीजा सुनो, अब तो मेरा आँख चला गया, वरना मैं बदर में कौन से जगह से फरिश्ता उतर रहा था, मैंने इस आँख से देखा, तुमको दिखा देता। थोड़ा सा 313 बस, इसमें अल्लाह जल्ला शानो ने इतना नसरत किया, दुनिया की ताकतर यानी जंगजू लोग खत्म हो गया। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह की नसरत और मदद आ जाए तो थोड़े चीज से भी काम बनेगा। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, तुम हिफाजत मांगते हो, दुनिया में आज सबसे जो माल खर्च हो रहा है लोगों का, और जिसकी वजह से गुर्बत भी आ रहे हैं, वो सारा पैसा अमन में खर्च हो रहा है। लोग चाहते हैं कि भाई अमान में रहो, इसीलिए हथियार पर हथियार बन रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़ा सारा इसी की बिना पर हो रहा है। अल्लाह जल्ला शानु अमन वालों ने फरमाया, नहीं, अमान इस रास्ता से तुमको नहीं मिलेगा, असबाब से अमान मिलेगा ईमान तक़वा पर। वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अल्लाह ने साफ बता दिया, जिसने ईमान लाया और ईमान को शिरिक से पाक किया, शिरिक नहीं है इसके साथ, तो अल्लाह ने फरमाया इनके लिए अमन मेरे तरफ से है, और इनके लिए अमन है और इनके लिए हिदायत है। भाई बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ने किसी को अमान दे दिया, दुनिया वाला मिलकर उसको मार नहीं सकता, और अल्लाह ने अमान नहीं दिया तो अपने घर में वो उसका मौत आएगा। भाई बुजुर्गो दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, उनका जमात मुल्क शाम में है, और बड़े बड़े हस्तियां उधर हैं, और उधर
ताउन शुरू हो गया, बीमार लोग मर रहे हैं। और वो क्या कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी कौन है? हजरत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, शुरहबील इब्न हसना, हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत खालिद इब्न वलीद, अम्र इब्न अल-आस, ये सारा उधर था। और आया है कि इस बीमार में 22,000 सहाबा शहीद हो गए। और इससे हस्तियां, वहाँ हजरत अबू उबैदा भी शहीद हुआ, हजरत मुआज़ इब्न जबल भी चला गया, ऐसा वहाँ शहीद हुए दाई। ये अगर दुनिया में रहता तो दुनिया में कुफर नहीं रह सकता, अल्लाह का मंशा नहीं हुआ। ये बड़े बड़े हस्ती। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु बहुत परेशान था, उन्होंने लोग भी भेजा कि अबू उबैदा को वापस करें, लेकिन वो नहीं आया। भाई बुजुर्ग दूसरे ने फरमाया कि मेरा जमात छोड़ कर मैं जाऊं मदीना, ये नहीं हो सकता। समझ गया मेरे साथ आपका क्या काम है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन माफ फरमाया। फिर उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने फजर के बाद मस्जिद में बात वगैरह क्या, फिर मगरिब में चले जाते उहुद की तरफ कि कोई सवारी आते, कोई खबर लेकर उसके इंतजार में होते। फिर थकान होता है तो थोड़ा सा वह दरख्त के नीचे, पीपल के दरख्त के नीचे आराम फरमाते, फिर आके जोहर की नमाज पढ़ाते। यहूदी ने देखा कि इसको कत्ल करना तो बहुत आसान बात है, अगर इनको खत्म कर दिया तो मसला ही खत्म हो जाएगा। वो ऐसा शख्स है, किसरा ने, शाह ईरान ने अपने कसर में रात में चीख मारते, अकलत कब्दी उमर, अरे उमर ने मेरे कलीजा को खा लिया। हालांकि उमर को कोई पहरादार भी नहीं और ऐसा झुबरी भी है, और ये शाही महल में है, रोम का भी यार। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, यहूदी ने जब देखा इनका ये हाल, तो एक दिन उसने तलवार लेकर आया, देखा कि हाँ वो दरख्त के नीचे सो रहा है और उनकी घोड़ा चक्कर मार रहे, उधर उधर खा भी रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। जब ज्यादा करीब हो गया, एक शेर हक करके उस पर कूद पड़े, वो बेहोश होकर गिर गया। हजरत उमर का भी नींद चला गया कि ये आवाज कहाँ से आई। बस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बेदार हुआ तो देखा एक आदमी वहां बेहोश होकर गिर गया, पड़ा हुआ है और आवाज करने वाला कोई नहीं है। कहाँ गया? ये तो दुनिया का शेर नहीं था। अब हजरत उमर ने उसके चेहरा पर पानी मारी और ये क्या, तो उसका होश है। तो कहा क्या हुआ? तो इसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आया था गर्दन लेने, आपकी गर्दन लेने के लिए, मैं अपना गर्दन आपको देता हूँ। मैं आया इस खराब नियत से, हमको तो एक शेर ने खा ही लेता, किसी तरह से हम बच गए। तो हजरत उमर समझ गया कौन सा शेर ही है, ये दुनिया की शेर नहीं, जिसने उनका अमान दिया उनका शेर है। तो इसीलिए वो यहूदी ने कलमा पढ़ी, दावत दिया, कलमा पढ़ी, उसको उठा के लेकर मदीना चला गया। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। हाँ, अल्लाह ने इनका अमान दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है कि हजरत उमर तो मदीना में ही शहीद हो गया, इसका सबब क्या है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया करता था कि जन्नत आदन, इसमें जो 25 लाख हूर मिलेगी, और इतना 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 बयान करता था। फिर कहते कि ये इस जन्नत में नबी जाएंगे, एक साहिब कब्र को कितना इज्जत कि उस जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया कि ये जन्नत ऐसा 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 है। फिर फरमाया कि इसमें सिद्दीक जाएंगे, आए सिद्दीक मुबारक हो, आप उस जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया वो जन्नत ऐसा 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 है, उसमें शहीद जाएगा। या उमर अन्ना लक शहादा, ओ उमर तुमको कहाँ शहादत का यानी दर्जा हासिल हो। फिर उन्होंने दुआ करता, अल्लाह मरजुकनी शहादतन फी सबीलिक फी बलद हबीबिक, मैं शहादत मांगता हूँ तेरे रास्ते में और मौत मांगता हूँ मदीना में। तो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अब्बाजान आपकी ये दुआ तो अजीब है, आप शहीद भी होना चाहते हैं और मदीना में भी मरना चाहते हैं। शहीद होना है तो शाम में चले जाओ, ईरान में चले जाओ। तो उन्होंने फरमाया बेटी सुनो, जिस अल्लाह ने मुझ जैसा को हिदायत दिया और हिजरत से इज्जत दिया, वो अल्लाह कादिर है मदीना में मुझको शहादत भी दे और मदीना में मौत भी दे। उन्होंने मांग कर लाया अल्लाह से। तो जब उनका शहादत हो गया तो सबने समझा कि ये तो दुआ कबूल हो गया। हजरत उमर मुस्तजब दावत था, इसीलिए उनका मौत, उन्होंने चाह के लिया शहादत, और ना कुछ एक बाल भी नहीं हिला सकता, क्योंकि अमन उनको अल्लाह की तरफ से मिला। आज भी वही बात है कि ईमान को शिरिक से पाक करो, मखलूक की तासुर से पाक करो और अच्छे अमल करो, तकवा हासिल करो, हराम से बच जाओ तो अमन है।
پورا دنیا والوں نے اپنے سارا مال خرچ کر رہا ہے، چاہے غربی ہو، چاہے شرقی ہو، چاہے اوسط کا ہو، سب سے بڑا رقم امن پر، پھر بھی امن نہیں۔ کیسے امن؟ جس کو پہرا دار رکھا ہے اسی نے اس کو قتل کر دیا۔ ہمارے ارد گرد بھی بڑے بڑے رئیس تھا، منسٹر، تو ان کی حفاظت والا ہی ان کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جس کو امان دیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور میں نے جس کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کی حفاظت کے اسباب بھی ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا دیکھو اگر دوستی چاہو کہ سب لوگ مجھے محبت کریں، اس پر آج لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، الیکشن میں جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سلام دیں، عزت کریں، لیکن یہ لوگ ان کو عزت نہیں ملا، عزت کا دھوکہ لگا۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ سلام دیتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں یہ سلام ان کو نہیں، ان کا کرسی، اگر اس سے ہٹا کے ان کو جیل میں ڈال دو کوئی سلام نہیں کرے گا۔ ایسا ہی ان کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا بھی نہیں۔ تو حضرت مولانا سعید خان صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دھوکہ میں ہے، یہ سلام ان کو نہیں، ان کی کرسی کو ہے۔ گاڑی والا فخر کے ساتھ جا رہے، ہر وہ لوگ سلام کر رہے، اس کو سلام نہیں، اس کا گاڑی کا سلام ہے۔ اور ایمان والا کا ہر جگہ میں عزت ہے، حفاظت ہے۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، اسی طرح کہ ایمان عمل بنا لو اور تمہارا محبت مخلوق کے دل میں آئے گا، انسان کیوں، غیر انسان بھی تم کو محبت کرے گا۔ والذین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے فرمایا جس نے ایمان بنایا، عمل کو صحیح کیا، اللہ قریب اس کو دوست بنا لے گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی قرب حاصل کرتا ہے ایمان اور عمل کے ذریعہ، نوافل سے، فرائض سے، تو پھر اللہ نے فرمایا اتنا قریب ہو جاتے کہ اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے اس کی اعضاء و جوارح سے وہی ہوتا ہے۔ تو بھائی بزرگ دوستو، اللہ نے سب سے پہلا محبت کرتا ہے، پھر عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم ہوتا میں نے میرے بندہ فلانا کو محبت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو بتا دیا، جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان والا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں آسمان تک، پھر یہ جو سمائی دنیا ہے اس پر وہ آسمان والے کہتے اے زمین والا سنو، اللہ کی بندہ فلانا کی بیٹا فلانا، اللہ عرش اٹھانے والا جبرائیل اور سارے آسمان والے ہم اس کو محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کو محبت کرو، فیوضع لہ القبول، اس کے لیے قبولیت آتا ہے زمین پر۔ بھائی بزرگ و دوستو، اسی لیے ہمارا ایمان عمل کے پیچھے بھاگنا، جس کو ایمان مل گیا، عمل مل گیا، نیک عمل اس کی زندگی میں زندہ ہو گیا تو وہ کامیاب ہے۔ تو بھائی اور بزرگ و دوستو، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر میں جا رہے تھے، قضاء حاجت کسی ضرورت کے لیے جنگل میں گیا، جماعت سے علیحدہ ہوا، جنگل میں جب گیا اب نکلنا چاہے راستہ بھول گیا، اب چکر مار رہے جنگل میں، شیر نے دیکھا یہ تو بنی آدم ہے، کھانے کے لیے ان کا تیاری کر رہے ہیں، اس نے دم ہلا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے کہ حملہ کرے ان پر۔ اتنے میں ان کا نظر پڑی، یہ ہم کو کھانا چاہتے، بھاگا نہیں، وہ سیدھا شیر کے پاس گیا اور فرمایا یا ابا الحارث، شیر کو عرب کہتے ابو الحارث، اے ابو الحارث تو مجھے کھائے گا؟ تم معلوم ہے میں کون ہوں؟ انا سفینۃ رسول اللہ، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفینہ ہوں، صحابی جس کو اللہ کے رسول نے کشتی نام رکھا، سفر میں 3-4 کی گٹھی اکیلا سر پر لے کے جاتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول خوش ہو کر ایک دن فرمائے یہ تو میرے سفینہ ہے، اسی اس دن سے ان کا نام چھوڑ دیا اور یہ نام ہو گیا ان کا سفینہ۔ بھائی بزرگ دوستو، شیر حیا کی وجہ سے یہ سنتے ہی زمین پر بیٹھ گیا، تو انہوں نے بھاگا نہیں، انہوں نے شیر کے پاس اور قریب ہوا، کہا اے شیر میں راستہ بھول گیا، میرا ساتھی کی ادھر وہ بھی نہیں جانتا، اب کیسے جنگل سے نکلے؟ اب شیر کھڑا ہوا اور دم ہلا رہے، انہوں نے فرمایا کانا ما قال لی ان تعالی، گویا کہ وہ کہہ رہے کہ میرے ساتھ آیا، تم میرے پیچھے آئے، تو شیر آگے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا وہ جادو؟ کیا
अल्लाह की तरफ से मोहब्बत शेर की दिल में अल्लाह ने ढाला। उन्होंने फरमाई कि पूरा जंगल गुजर कर जब वो जंगल से निकल गए और मेरे साथी जो इंतजार में देख लिया तो एक चीख मारी और वापस गया। कान्नमा वद्दानी, गोया कि वो शेर कह रहा था मुझे कि भाई तुम्हारा साथी तुमको मिल गया, मुझे छोड़ो, मैं वापस जा रहा हूँ। ये है सयजअलुल्लाहुर रहमान उद्दा। ये तो दुनिया में, आखिरत में तो अल्लाह ही जाने कितना अल्लाह की मजलिस में जगह देगा ईमान वालों को, अमल वालों को। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह चाहे कि हमारा हाजत दुनिया में पूरा हो जाए, आखिरत में पूरा हो जाए, तो इसके लिए भी ईमान अमल है। भाई बुजुर्ग दोस्तों, ज्यादा चीजों से हाजत पूरा नहीं होता। चाहे चीज थोड़ा भी हो, अल्लाह की तरफ से बरकत हो तो आपका मसला हल हो जाएगा। जो दुनियादार है ना, आज उनको 1 करोड़ मिला, काल उससे उनका आज का तकाजा पूरा हुआ, काल उसको 2 करोड़ का हाजत होता है, फिर तीसरा दिन और ज्यादा, वो उसको कभी हाजत पूरा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े जो दुनियादार है ना, मेल फैक्ट्रिया का मालिक है, उनको जाके देखो, रात में सोते हुए वो फिक्र करता है काल कितना बैंक से लेना और कितना देना। इन पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जू अल बकर, गाय की भूख अल्लाह ने उनको लगा दिया। गाय का भूख समझते हो? जिनके घर में गाय होता है ना, इसको पूरे दिन दाना चारा खिलाओ, खाएगा, कभी नहीं करके बस हो गया। फिर रात घर में उसको उठाया तो वहां भी उसको चारा देना पड़ते है, वो खड़ा होकर खा ही रहे। अब उसको नींद ने सताया तो जमीन पर बैठ गया और आंख बंद किया और उधर मुंह में वो खाना जमा कर वो खाते ही रहते, वो आसूदा नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिन्होंने ईमान अमल बर्बाद करके दुनिया की तरफ झुक गए, दुनिया के असबाब के पीछे पड़े, तो कभी आसूदा नहीं होगा, उठ कर पेट नहीं भरेगा। मायबलो इल्ला तुराब, जब तक मिट्टी किराने उसके पेट में ना दाखिल कर उस वक्त तो भूख दूर नहीं होगा। अगर अल्लाह ने बरकत दिया तो कामयाब हो जाएगा, वो उसका सारा मसला हल। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलाउ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। बस्ती वाले, इलाका वाले अगर ईमान बनाए और गुनाह से बच जाए, तक़वा हासिल करे, अल्लाह इन पर आसमान और जमीन की बरकत को खोल देता है। इसीलिए दोस्तों किस्सा आया है, मस्जिद में मेहमान आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते थे, वहाँ मतबख नहीं था। अब तो हमारे मरकज में क्या है, मतबख है और खाना पकता है, और हम कहते वहाँ मतबख सब कुछ नहीं। मस्जिद में लोग आता, वो अंसारी और मुहाजिर अपने इस्तेदाद के एतबार से ले जाते। हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह अन्हु सो करके ले जाते। ऐलान होता किसी को कलीजी से आज रात खाना है तो साद की घर में आ जाओ, साद इब्न उबादा, इतना दिल वाले, उस जमाना में 100 ले जाते। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कौन ये अल्लाह की मेहमान को लेकर जाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु था, वो तो नेक काम देखती सबसे आगे बढ़ता है, तो उनको मालूम है अभी पैसा वगैरह खत्म कर, वो तिजारत करने में ज्यादा वक्त नहीं मिलता, उनको इधर दीन को देना पड़ता। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं ले जाता हूँ, ले जाओ। ले गया, घर में पहुंचे तो उनकी साहिबजादा अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया बेटा मेहमानों को खाना खिलाओ, और उनको मालूम ही है खाना तो थोड़ा ही है, ठीक है मेहमान खा ले। और मस्जिद में चला गया। भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आदत था कि पहले रात तहज्जुद पढ़ता, नफल पढ़ते थे, और आधा रात गुजरने के बाद जाते। कभी देखा अल्लाह के रसूल ने बारे मियाँ इधर है तो बुला लेते कि इधर आ रोटी खा के जाओ, वहाँ इंतजाम नहीं कहते। तो हजरत अबू बकर आधे रात गुजरने के बाद घर जाते, कुछ खाना वगैरह होता बीवी ने रखा तो खाते, और नहीं सही सो जाते। आधा रात गुजर गया तो हजरत उमर मस्जिद में आते, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ के यहाँ नफल पढ़ते थे। अब देखिए अल्लाह ने आप और हमारे लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। एक दिन दोनों हजरत अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर, फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु या रसूल अल्लाह, मेरे नफ्स पर मेरा कोई इत्मीनान नहीं, इसीलिए मैंने पहले रात नफल पढ़ के आखिरी रात में सोता हूँ। उस जमाना में आधी रात पर आजान होता था मदीना मुनव्वरा में। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, हजरत उमर ने फरमाया
या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स और मैं इत्मीनान है, मुतमईन है, इसीलिए मैं पहले रात सोता हूँ और आखिरी रात में आके मैं नफल पढ़ता हूँ। अल्लाह की रसूल ने फरमाया तुम दोनों भलाई पर हो। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि आज बहुत गश्त किया, थकान है, शायद आखिरी रात में उठने का तौफीक ना हो तो क्या करे, इसीलिए 2-4 रकात पढ़ के सो जाए तो उसका नफल तहज्जुद हो गया। उन्होंने आसान कर दिया अल्लाह ने। इसीलिए सोने से पहले कम से कम 2 रकात तो तहज्जुद की नियत से पढ़ें। ऐसा कि नमाज हो गया तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, उसी वजह से कि उन्होंने अल्लाह ने आसान करा दिया कि देखो इधर भी तुम कम से कम कुछ पढ़ लो तो तुम तहज्जुद गुजार में शुमार हो जाओगे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहां गया, अब साहिबजादा ने खाना पेश किया मेहमान को। तो मेहमान या अरब मेहमान है हमारे तो भाई घर वाले मेजबान किधर है, बोले वो तो मस्जिद में चला गया, आने में ताखिर होगा, आप हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा नहीं, मेजबान के साथ खाना होगा। उन्हें खुशामुद की, लेकिन वह इनकार कर दिया। आप खाना तो ले गया, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वो इंतजार में है, भूखे थे, इंतजार में। इतने में बहुत रात हुआ, अबू बकर रज़ियल्लाहु आए, आधे रात की बात आया तो देखा ये तो मेहमान बैठा हुआ है, समझा साहिबजादा ने खाना पेश नहीं किया। तो उन्होंने को पूछा क्या आपने खाना खाया, बोले नहीं। इतना गुस्सा हुआ, आइनल गुनसर, आए ऐसे ही जैसे काम कहते हैं ना कि ये बलद है, एक गाधा है, उस किस्म का लफ्ज है। हजरत अब्दुर्रहमान ने फरमाया मेरा वालिद साहब बहुत नरम है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो कोई परवाह उनको नहीं होता। मुझे मालूम हो गया कि मैं बड़ा हो गया, ये हुआ, वो परवाह नहीं हुआ, मुझे तो मारे, आज डंडा मारेगा, भाग गया, मैं पत्थर के पीछे जाके छुप के गया। इतने में फरमाया अल्लाह की कसम देता हूँ तुझको, मेरा आवाज तेरे कान में पहुंचे तो जल्दी सामने आओ। आपका मैं फंस गया तो निकल कर आया। अब मेहमानों ने बात की, क्या खाना इन्होंने पेश किया लेकिन हमने नहीं खाया। बोले क्यों नहीं खाया, बोले आपने कहा कि आपके बगैर हम खाना नहीं खाएंगे। हजरत अबू बकर के दिमाग में गुस्सा था, उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम आज रात में एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। आप मेहमान भी वैसे ही है, इन्होंने कहा अल्लाह की कसम आपके अलावा हमने एक लुकमा भी नहीं लेंगे। आप अबू बकर फंस गए। अरे बाबा नेक से आप मुझको महरूम कर रहे शैतान। तो फरमाया इन्होंने बेटा खाना लाओ, और मेहमानों को फरमाया कि आ जाओ, मैं मेरे कसम का कफारा अदा करेंगे, आप खाना खा लो, आपका कसम ठीक रहे। बस हजरत अबू बकर ने मेहमान के साथ खाने में बैठ गया। आप मेहमान भूखे थे, बहुत खाया इन्होंने भी खाया, साहिबजादा ने भी खाया। अब दिल में आया कि शायद बीवी की हिस्सा में कुछ बाकी नहीं रहा, इतना खाना खाया तो फिर कहाँ बीवी को मिले। तो खाना थोड़ा ही था, घर में पकाया हुआ था। गया, जाके बीवी से बात कर रहे हैं, या उफ्ता बनी फिरास, कैसे प्यारे लफ्ज, बनी फिरास की बहन, आपकी खाने का क्या हाल है। तो उन्होंने भी जवाब दिया, अजीब जवाब। इसीलिए घर में तालीम होता है, ईमानियत का मुज़ाकरा, आखिरत का तो घर बनता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें है ना, इसीलिए बीवी ने जवाब दिया, फुर्रतु ऐनी अज़यदु मिनल अव्वल, मेरे आँख की ठंडक उस जमाना से यहाँ हम पीछे है, आज क्या हालत है। अब बीवी को जाके कहो कि खाने का क्या हाल है, बोले क्या हाल होगा, जब मस्जिद में कोई तबलीग वाला देखे तो आपका तो हुश बाकी नहीं रहता, ये आपको खबर नहीं है कि कितना खाना है, और आया हो पूछने के लिए, और 2-4 मिले तो ले आओ घर में और पूछ दो। लेकिन नहीं, मेरे आँख की ठंडक, कैसा लफ्ज, प्यारे लफ्ज कही। इसीलिए हर बहनों को इससे सबक लेना चाहिए कि शोहर के साथ कैसे बर्ताव हो, ऐसा ही नहीं खाए। बस फरमाया मेरे आँख की ठंडक अज़यद मिनल अव्वल, खाना तो पहले से अभी ज्यादा हो गया। मा अखरजना ताम मिनल इल्ला ज़ादा मिन अस्फल, मैंने आंटी से खाना नहीं निकाला, जो भी निकलता उससे ज्यादा नीचे से हो जाते हैं। क्या चूल्हे से, तंदूर से क्या खाना निकलता है, अल्लाह के खजाना से आ गया, बरकत हो गया। इसीलिए दोस्तों अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाए तो हमारा सारा मसाला हल हो जाएगा। आज बरकत अल्लाह ने छीन लिया हमारे गुनाह की वजह से। मैं भी कमाता हूँ, बेटा भी कमाते हैं, फिर बीवी को, बेटा की बीवी को, उनको भी कमाने में भेज दिया, फिर भी मसाला हल नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। या बहुत से भाई ऐसे है जिन्होंने देखा ना, उनकी दादी कभी दुनिया के काम में गया नौकरी करने के लिए, ना अम्मी गया कभी,
یہ تو کبھی نہیں رہے، وہ کیا نوکر ہے، مزدور نہیں، بغیر کھائے کے مر جائیں گے لیکن گھر سے نہیں جائیں گے دوسرے کے کام میں۔ آج دنیا کی حرص پیدا ہو گیا، چاہے آخرت بنے یا نہ بنے، دنیا میں عزت ہو یا ذلت ہو اس کا پرواہ نہیں، دنیا میں چاہیے پیسہ۔ اسی وجہ سے ہم سب مل کے کما رہے ہیں، پھر بھی قرض سے ہم پاک نہیں ہو سکے، پھر بھی مہینہ کی بعد قرض لینا پڑتے ہیں۔ اللہ نے برکت اٹھا لیا اور وہاں تھوڑا کھانا سے سب نے کھایا، پھر دوسرا دن مسجد میں یہ کھانا لے کر آئے، بہت جماعت تھے وہ سب نے کھایا۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو اللہ کی طرف سے برکت دیا گیا۔ تو یہ برکت اگر چاہے تو ایمان اور تقوی بڑھانا پڑے گا۔ اسی طرح دوستو، ہم چاہے اللہ ہم کو رزق دے، بغیر کسی محنت کی آسانی سے پوچھا دے ہم کو ہمارا رزق تو اللہ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، کسی نے حلال راستہ سے لیتا ہے اور کسی نے حرام راستہ سے۔ جو حلال طریقہ سے ایمان عمل کو باقی رکھتے ہوئے جنہوں نے وہ کیا کرے، اپنا یعنی روزی تلاش کرے تو اللہ اس کو حلال طریقہ سے دیتا ہے، اور اس کمائی پر اللہ نے اس کو آخرت میں بہت دے گا۔ ایک آدمی نے حلال کمائی کر رہے ہیں کہ یہ بیوی بچہ اللہ نے میرے ذمہ میں لگایا ان کا خدمت کرنا، تو ایسا ہی حلال کمائی کر کے لائے، اب بیوی کھا رہے ہیں، بچہ کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر لقمہ پر اللہ ایک صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ بچہ کے لیے گھر جا رہے، دکان سے مٹھائی خریدی، حلوہ خرید کر کے لے گیا، ہر لقمہ پر ان کو ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ دین تو ہم کو دلانے، اللہ سے دلوانے کے لیے آئے ہیں، ہم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، تو اسی لیے اللہ نے وہاں پر میں اتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ارے تم تقوی حاصل کرو، اے ایمان والا اللہ سے ڈرو، تقوی حاصل کرو، گناہ چھوڑو تو اللہ جل شانہ امن والے تمہارا ہر تنگی سے نکالیں گے، اور جہاں تمہارا خیال وہاں وہ گمان نہیں، وہاں سے تم کو رزق ملے گا۔ دیکھیے کیسا اللہ دیتا ہے۔ صحابی بھوکا ہو گیا، 1 دن 2 دن 3 دن، بالکل پریشان ہو گیا، کچھ نہیں ملتا، تو استنجا کے لیے گیا۔ وہ استنجا ان کا عرب کا عادت تھا، ایک نے یہاں پیشاب کیا تو 20 ہاتھ دور جائے گا دوسرا پیشاب کے لیے، یہ ان کا ایسا ہی تھا، اسلام سے پہلے بھی ان کا یہ عادت، صفائی پاکیزگی ان کا یہ عادت تھا، ابھی تو خراب ہو رہا ہے۔ مغرب میں گیا تو انہوں نے پیشاب سے اچھا طرح پاک ہو جائے یہ خیال نہیں کرتا، پہلے سے ہی ہے۔ تو صحابی گیا بھوک کے مارے سے، تو دیکھا 2 چوہا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے، تو ان کی چادر تھا اس پر پھینک دیا، ایک اٹک گئے، اب دوسرا نے کیا گیا بھاگ گیا سوراخ میں گیا، پھر 1 دینار لے کر ان کے سامنے رکھا، اور یہ اشارہ سے کہ کہہ رہے کہ یہ دینار تم لے جاؤ اور میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے سمجھا نہیں کیا کہتے ہیں، پھر گیا، پھر اور ایک لایا، اب ان کو مزہ لگ رہا ہے کیا کرتے، پھر لایا 21 دینار ایک میں ہے، 21 دینار سونا کا پیسہ سامنے رکھا، بہت رقم ہو گیا ابھی، پھر بھی نہیں چھوڑ رہا ہے انہوں نے، وہ تو اٹکا ہوا ہے، تو جا کے جس تھیلے میں تھا اس کو بھی کھینچ کے ان کے سامنے لے آیا، تو اب نے انہوں نے چادر اٹھائی، وہ دونوں بھاگ کے چلا گیا، لیکن اب ان کو ملتے ہی کھا لیا، ایسا نہیں، یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کے رسول کے بعد پہلے جاؤ، تو یہ لے کر جا کے اللہ کے رسول کو فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر ایسا ہی تنگی آیا تھا اور میں پیشاب کرنے کو گیا تو چوہا کو ایک کو روک دیا میں نے، تو اس کے ساتھی نے ایسا 21 دینار لایا، کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ بولے ہاں، رزق ساق اللہ الیک، یا اللہ کی طرف سے رزق تم کو پہنچایا گیا، جاؤ خوشی، حلال ہے، کھا لو۔ کیا چوہا دنیا میں وہ چوہا جو ہے یہ بڑے چھوٹ ہے، لوگوں کی چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ ان کو دیا۔ اور دنیا میں 2 مخلوق ہے، انہوں نے جمع کرتا ہے اور کوئی مخلوق جمع نہیں کرتا، اللہ پر ہر ایک کو بھروسہ کر کے کوشش کرتا ہے۔ بھائی بزرگ دوستو، ایک انسان ہے، ان کا سامنے کا بہت فکر ہوتا ہے، جمع کرنا شروع کرتے، اتنا جمع کیا، وہ کیا، ان کی بیوی بچہ سب بھی کھائے تو بھی ختم نہیں، پھر بھی دوسرے کا فکر جمع کرتا ہے، اور دوسرا ایک چوہا ہے وہ بھی جمع کرتے ہیں، اور باقی مخلوق نے نہیں لکھا ہے، ان کی خصہ میں ہے جانوروں کا، وہ یہ چوہا ایک ہے اور دوسرا ہے وہ انسان، ان دونوں نے جمع کی فکر میں پڑتے ہیں۔ لیکن دوستو کوے جو ہے وہ بھی رکھتا ہے،
لیکن وہ بھول جاتے ہیں، کہاں رکھا اس کو یاد نہیں رہتا، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس لیے دونوں اس کا اہتمام کرتا۔ تو بھائی بزرگ دوستوں، کہاں سے؟ چوہا کے ذریعے اللہ رزق کو چاہیے، وہی اللہ آب اور ہمارا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اور سارا چیز ہمارا اللہ بنا دے گی۔ اسی طرح دوستو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم جو تنگی میں ہو، تم ایمان بنا لو، تقوی حاصل کرو، ہم نے تمہارا سارا مشکل چیز آسان کر دی۔ یجعل من امرہ یسرا، تمہارا سارا چیز آسان بنتے جائے گا۔ ایسا ہی دوستو ایمان تقوی پر اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جنت چاہو، مجھے میرے پاس جنت لینا چاہو تو ایمان بناؤ اور عمل لے کر میرے پاس آؤ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ نے فرمایا جس نے ایمان بنایا، عمل کو اچھا کیا، بہتر سے بہتر بنا کے آیا، تو اس کی جگہ میں نے جنت فردوس میں دے دیں گے، ٹھکانہ ان کا فردوس الاعلی میں ہوگا۔ تو اسی لیے دوستو ہمارا اس زندگی میں ہمیں اپنا سب سے پہلے ایمان بنانا اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانا۔ ایمان نہیں بنائی اور عمل کا اچھا نہیں کیا، دنیا کے سارے اسباب کو بہتر سے بہتر بنایا تو ہمارا کام نہیں بنے گا، دنیا میں بھی دشواری، آخرت میں پریشانی۔ اسی لیے دوستو اللہ نے حکم دیا اور کہ میرا یہ حکم پورا کرو، لیکن جیسا ہم چاہے ایسا نہیں، اسی لیے اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا۔ اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے تم کو امتحان لیتا ہوں کون عمل کو بہتر بنائے اور وہ بہتر عمل لے کر میرے پاس آئے۔ عمل میں حسن پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل میں حسن پیدا کرنا۔ حسن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ پر جب عمل کرے تو اس میں حسن آ جاتے ہیں۔ نماز پڑھو تو حسن کے ساتھ، روزہ ویسے احسن طریقہ سے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو تو احسن طریقہ سے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا داروں کا کیا حال ہے، رمضان مہینہ میں اعلان ہے فلانا تاریخ میں فلانا تاجر صاحب زکوٰۃ ادا کریں گے، کیا کپڑا دے گا، اور یہ اب ایسا حال ہوتا ہے، اتنا فقیر جمع ہوتا ہے کہ ایک فقیر کے پیر میں گر کر دوسرے کے پیر کی روندے سے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ہوا۔ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے کمپنی ہے، اس نے رمضان کی ایک معین تاریخ میں 2 دن سے زکوٰۃ یعنی لنگی اور کپڑا عورتوں کے یہ دیتا ہے۔ 2 مرتبہ تقریباً 3 مرتبہ وہ فقیر مر گئے 2-3 کر کے، پھر حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا، پھر کہا کہ ایسا نہ کر، ایسا زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، اس میں حسن پیدا کرو۔ کیسے؟ جیسے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اور تاجر تجارت بھی کرتا، اللہ نے ان کو بہت برکت دی ہے اور تاج ہے عابدین کا، اللہ والوں کا، لیکن ان کا کیا عادت تھا کہ گھر کو کھانا ملتا لیکن کس نے کھانا اور رکھ کے جاتے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا آج کھانا بند کیوں ہے، کھانا ان کے گھر میں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، یہ اس امام کا کام تھا۔ بھائی بزرگ دوستو یہ ہے حسن زکوٰۃ میں، حج ادا کرو تو حج میں حسن بناؤ کہ یہ اللہ کے لیے کیا، کسی کے لیے نہیں۔ لیکن آج اس کا علامت کیا ہے بھائی، کیا نام ہے؟ لکھو حاجی عبدالسبحان، حاجی عبدالسبحان، یہ لفظ کیوں آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ تو وہ لکھنے میں ہی ختم ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں کچھ نہیں رہے گا۔ تو آپ کیا لکھتے ہیں کہ نمازی عبدالسبحان، روزہ دار عبدالسبحان، یہ تو لکھتے نہیں، تو حاجی عبدالسبحان کیوں؟ یہ لقب کیوں لگایا آپ نے؟ جیسا کہ نماز اللہ کے لیے، یہ حج بھی اللہ کے لیے، اس کے عمل میں حسن نہیں ہے، ریا ہے آ گیا۔ تو اسی لیے دوستو ہمارا ایمان مضبوط ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ ہے، اسی کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا آئے قریش سن لو، بنی ہاشم، بنی فلان سنو، جیتکم خیرت دنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بالائی لے کر آیا ہوں۔ سب جمع ہو گیا، فرمایا ہم تو یہی مانگتے ہیں، بولے خذوا عنی کلمۃ واحدہ، ایک کلمہ لے لو، قبول کر لو تو سارا عرب اس پر آ جائے گا اور غیر عرب کا تم مالک بن جاؤ گے۔ ابو جہل کود پڑے اور کہا ابھی کا عشرن، ارے ایک کلمہ کیوں،
پورے عرب ہمارے بات پر آ جائے گا اور پورے غیر عرب کا ہم مالک بن جائیں گے، تیرے والد کا قسم ہے، تیرے باپ کا قسم، ہم تو 10 بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اور کوئی بات تمہارے پاس نہیں؟ وہ یہی بات، اور سب بھاگ گئے۔ بارہا ہوا ایک مرتبہ یہ قریش ہے سردار لوگ خواجہ ابو طالب کے پاس اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا عمر زیادہ ہو گیا، آپ ہمارا بڑے ہیں، آپ کے اور آپ کی بھتیجا کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہو رہا ہے سنگین، ان کو بلائیے، ہمارے اور ان کے درمیان صلح کر دیجیے، ہم نے اس کے لیے کچھ چھوٹ دیں گے، وہ ہمارے لیے کچھ چیز چھوڑے، ہم نے ان کو عبادت کرے، بیت اللہ میں طواف کرے، جو چاہے کرے، وہ اس کو ہم راضی ہے، ان کو یہ دے دیں گے، لیکن ان کو ایک چیز ہمیں دینا پڑے گا، وہ جو لوگوں کی بات جا کے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ بند کر دے۔ تو یہ آسان بات ہے۔ اللہ کے رسول کو بلایا خواجہ ابو طالب نے، تو فرمایا کہ یہ انہوں کو پہچانتے ہو، تمہارے قوم کا سردار ہے؟ بولے ہاں معلوم ہے۔ بولے انہوں نے یہ بات کہتے ہیں تو تم کچھ ان کو چھوڑ دو اور کون قبول کر لو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چاچا ہم نے ان کو زیادہ کچھ نہیں مانگا، بس ایک ہی بات ہے کہ ایک کلمہ میں لے کر آیا ہوں وہ قبول کر لے، اس سے پورے عرب ان کے دین پر آ جائے گا اور غیر عرب کا مالک ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ابو جہل اٹھے اور کپڑا جھاڑ رہے اور بھاگ رہے، اے بھائی چلو چلو، وہ تو آپ نے بات سے ہٹے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ پھر آیا یہ کلمہ کیا چیز ہے سمجھنا چاہیے، اس میں ہمارا اور آپ کا سب کا کامیابی ہے، دنیا آخرت کا۔ آیا قریش کے سردار لوگ آ کے کہا سنو تمہارے مال کا ضرورت ہے تو اتنا مال تم کو دیں گے، عام میں سے سب سے بڑا مالدار آپ بن جائیں گے۔ آپ کا سرداری کا ضرورت ہے تو آپ کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، آپ ہی کریں گے موت تک۔ بادشاہ چاہو تو ہم بغیر کسی بات کے آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو تو علاج جہاں ہے وہاں کرائیں گے آپ کو۔ اگر کسی عورت کا دل میں کچھ بات آپ آئے تو 1 نہیں 10 آپ کو دے دیں گے، اس بات کو چھوڑو۔ تو انہوں نے فرمایا چاچا جان یہ تو ان کی طاقت میں ہے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں میرا سورج لے آئے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لگ دے تب بھی میں نے یہ دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک یا تو میں اس دعوت میں کامیاب ہو جاؤں، یہ دین غالب ہو جائے، اور نہ میرا گردن میرے بدن سے علیحدہ ہو جائے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس بھاگ گیا۔ تو بھائی بزرگ دوستو، یہ اتنے وقت تک ان کا فضائل میں نے بتایا، یہ کلمہ ہمارے دل میں ہو، سب سے پہلے محنت کر کے دعوت دے کر دل کے یقین کو صحیح کرنا، عمل کو حسن پیدا کرنے کے لیے یہ 6 صفت کا ہونا ضروری ہے۔ کیسا؟ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز میں محنت کر کے 5 چیز بنا لو، جو کرنا ہے اللہ سے کرا لو اور جو لینا ہے اللہ سے لے لو۔ سمجھ میں آیا نا؟ پہلا کیا چیز ہے کہ کلمہ والا یقین کے ساتھ نماز پڑھو۔ کلمہ والا یقین، ہمارے پاس کلمہ کا لفظ تو ہے، وہ دل میں آ جائے، مخلوق کی تاثر ختم ہو جائے، لا الہ کے ذریعہ اور الا اللہ کے ذریعہ اللہ کی ذات اور صفت کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دل اس بات کو تسلیم کر لے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور بھائی بزرگ دوستو، اس بات کا تسلیم کر لے کہ اللہ کے دربار میں عمل کا اگر قبول کرنا چاہے تو محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول نے جس طریقہ سے عمل کیا، یہ اگر اس طریقہ پر ہو تو عمل اللہ کے دربار میں جائے گا اور نہ مردود ہو جائے گا۔ بھائی بزرگ دوستو، تو یہ ایمان اور یقین، اللہ کرنے والا ذات، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، یہ بولتے بولتے ہمارے دل میں آ جائے اور محمد الرسول اللہ ہمارے بدن پر فٹ ہو جائے، تو یہ کلمہ والا یقین کے ساتھ نماز پڑھنا۔ دوسرا، کلمہ والا یقین نہیں آتا کہ سب کچھ ہمارا عزت و ذلت، آرام و راحت اور پریشانی، اور یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مخلوق خالی برتن جیسا ہے، اس میں آپ رکھو گی تو ہوگا ورنہ نہیں۔ اسی طرح سارے دنیا کے اسباب خالی برتن کی ہے، اس کو دعوت دے کر یہ یقین دل میں حاصل کرنا۔ صحابہ کرام کو یہ حاصل ہو گیا تو اللہ نے پورے دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اسی طرح بھائی اور بزرگ دوستوں،
دوستو دوسرا صفت جو نماز میں اور فضائل کی شوق میں ہم نماز پڑھیں. اس نماز کو پڑھے تو ہم کو کیا ملے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدۃ واحدہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر اللہ کے دربار میں. ارے بھائی ایک سجدہ اتنا قیمتی ہے، اس دنیا کو آپ 10 مرتبہ بیچ دو تو بھی اس کا قیمت نہیں ہوتا. آپ کا جو پیشانی زمین پر لگتا ہے یہ زمین پر نہیں اللہ کی قدم پر لگ رہے ہیں. ہمارا پیشانی اللہ کے قدم پر رکھ رہے ہیں. اس اللہ کو یہ بہت پسند ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ رہے اللہ کے لیے. تو اسی لیے دوستو فضائل کی استحضار کے ساتھ جو حکم پورا کرے اس کا کیا فضیلت ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی، صوم میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا. کتنا بڑا یہ ہمارے سامنے ہو. اسی لیے تعلیم کے ذریعہ فضائل کی یہ حاصل کرنا. تیسرا چیز کیا ہے کہ مسائل والا طریقہ ہو. نماز جو پڑھے رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا. بہت سارے مسلمان ہیں ان کی نماز صحیح نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے. اگر مسئلہ صحیح نہ ہو، غلط ہو تو یہ عمل اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا. اسی لیے علماء مفتیان کی صحبت سے یہ مسائل سیکھنا. مسئلہ غلط تو آپ کا عبادت ختم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف رکھا. آدمی آگے نماز پڑھی، بلایا آ جاؤ، آ گیا. کتنے دن سے ایسا نماز پڑھتے ہو؟ بولے 40 سال. بولے ایسا نماز موت تک پڑھو تو پھر بھی نبی کی امت میں قیامت کے دن نصیب نہیں ہوگا کھڑا ہونا. تو بھائی بزرگوں سے ایک مسائل کا بھی ضرورت ہے، فضائل کا بھی ضرورت ہے. فضائل اگر آپ کو معلوم نہیں، آپ جتنا بڑا آدمی بھی ہو آپ کو کام کرنا نہیں آئے گا. دیکھیے کیسا قصہ ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرمایا. کیا بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ سارے حضرات جانتے ہو؟ کیا بھائی سب جاگ رہے ہو؟ ابھی بات ختم ہونے والے بھائی، سب جاگ کر سنے. تو حدیث بیان فرمایا کہ جو جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قرات ثواب، اور جو دفن تک رہے اس کے لیے 2 قرات ثواب. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یا اور بڑے آدمی ہیں وہ بھی وہاں حاضر تھا مجلس میں. تو ان کے دل میں آیا کہ ابو ہریرہ شاید بھول کے ایک کی فضائل دوسرے میں لگا دیا. تو انہوں نے فرمایا یا ابو ہریرہ کیا کہتے ہو، سمجھ کے کہو. ان کو غصہ آیا. میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، انہوں نے شک کر لیا. گیا بھاگ کے ام المومنین کے پاس جا کے فرمایا کہ ام المومنین آپ نے یہ حدیث اللہ کے رسول سے سنی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، جو جنازہ پڑھے اس کو 1 قرات اور جو دفن تک رہے اس کو 2 قرات، 1 قرات احد پہاڑ جیسا. یہ سنتے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ افسوس کیا، یا للاسف فاتت منی القراریت القراریت القراریت. افسوس ہے افسوس، میں نے زندگی میں کتنا قرات میں نے ضائع کر دیا. انہوں نے دفن کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے. اتنا بڑا یہ محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا کیونکہ شروع میں مسلمان ہو گئے اور اللہ کی رسول کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا کیونکہ ان کی بڑے بہن اللہ کے رسول کے پاس تھے ام المومنین، اسی لیے ان سے بہت محبت تھا. اتنے بڑے ہستی آپ افسوس کر رہے ہیں. اسی لیے آپ جتنا بڑا بھی ہو، فضائل آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کام نہیں کریں گے. فضائل نے عمل پر کھڑا کرے گا اور مسائل نے اس کو صحیح کرے گا. اس لیے دونوں علم کا ضرورت ہے. اسی کے لیے اللہ کے راستہ میں جب ہم نکلے تو علم کے ساتھ نکلے. اور چوتھا چیز جو نماز میں چوتھا صفت اللہ والا دھیان ہو کہ اس دھیان سے نماز پڑھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اسی لیے نماز سے پہلے اسی لیے ہر عمل کا جان اللہ کا دھیان ہے. اور یہ دھیان بنانے کے لیے نماز سے پہلے 3 مراقبہ کریں، دھیان بنائیں. آپ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میرا اور میرے مولا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اور حدیث میں بھی ہے جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اللہ اور بندہ کے درمیان سارے پردہ اللہ ہٹا دیتا ہے. دوسرا یہ خیال کریں کہ آپ جو میں تلاوت کروں گا، تسبیح تحلیل پڑھوں گا، سب میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سیدھا سن رہا ہے. تیسرا یہ دھیان بنانا کہ میرے دل کی طرف اللہ دیکھ رہا ہے، کیا آ رہے ہیں کیا جا رہے ہیں. یہ تینوں دھیان بنا کے پھر اللہ اکبر کہو تو انشاءاللہ آپ کا نماز حرکت کرے گا. بھائی بزرگ دوستو، تو اللہ والا دھیان بنانے کے لیے تو تلاوت قرآن ہے، ذکر یعنی تسبیحات کی پابندی ہے، صبح شام کی اذکار کا اہتمام ہے، اور اللہ سے دعا مانگ کے ہم اللہ سے یہ بات لیں، اللہ کا دھیان بنائے. چوتھا ہو گیا. 5واں صفت اخلاص کے ساتھ ہو.
کس کے ساتھ ہو؟ اخلاص کے ساتھ ہو. بغیر اخلاص کے کوئی کام اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتا. اسی لیے عمل قبول ہونے کے لیے دو شرط، پہلے نبی کی طریقہ پر ہو اور دوسرا اخلاص ہو. نبی کی طریقہ نہ ہو تو آپ جتنا بھی مخلص ہو عمل اللہ کے دربار میں نہیں پہنچے گا. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، 3 صحابی آیا اللہ کے رسول کی گھر آ کے امہات المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا رات میں کیا عمل ہے، تو خبر دیا تو فرمایا کہ انما تقلوا. ان تینوں نے سن کے گویا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا تو یہ معمولی عمل ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آئینہ نحن من رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا کیا نسبت ہو سکتا ہے، ان کا تو آگے پیچھے کا سارا گناہ معاف ہے، آؤ ہم مجاہدہ کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے. آیا کہا کہ میں نے زندگی بھر مجاہدہ کروں گا، شادی نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا پورے زندگی نماز میں گزار دوں گا، رات آرام نہیں کروں گا. اللہ کی رسول آیا، تم نے یہ بات کہا؟ انہوں نے فرمایا جی ہم نے کہا. تکلف نہیں ہے. بولے سنو بھائی، تم سے اللہ کو زیادہ ڈرتا ہو اور زیادہ جانتا ہو، پھر بھی میں شادی بھی کرتا ہوں، مجاہدہ کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں. جو میرا طریقہ کو چھوڑ دیا وہ میرے امت میں نہیں ہے. قیامت کے دن امت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو کیا مجاہدہ فائدہ نہیں؟ اخلاص تھا، وہ کیا نہیں تھا، نبی کی طریقہ سنت نہیں تھا، اسی لیے کیا. اور ادھر بھائی دوستو اخلاص نہیں ہے، سنت ہے. شہید، قاری اور کیا ہے جو فضائل تبلیغ میں ہے، مالدار، سخی، تینوں کو اللہ نے جہنم میں ڈھال دے گی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے محنت کرنا ایمان پر. ایمان جتنا طاقتور ہوگا اتنا اخلاص. ایمان کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے. اخلاص کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. تو بھائی بزرگوں دوستو، ایمان کا رس خلاصہ ہوتا ہے اخلاص. اسی لیے اخلاص پر بھی محنت کرنا، دعوت بھی دینا، دعا بھی کرنا. پھر ہم مامور ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارا ایمان عمل کا حفاظت کر کے اللہ کے دربار میں جائیں. اسی لیے سب کا کیا کرے؟ حق ادا کرتے ہوئے جائیں. دنیا میں سے ہم اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کے حق ہم پر باقی ہے. اسی لیے دوستو اپنے مولا کا حق ہمارے اوپر ہے. دین سیکھنا، دین پر جمنا، موت تک یہ حکم ہے. اور پھر اس دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہے. بھائی بزرگ دوستو، اسی طرح ماں باپ کا حق ادا کرو، اسی طرح بیوی کا، بچوں کا، اسی طرح اپنے برادری کا، اور دوستو اسی طرح امت کا، پورے انسانیت کا، حتیٰ کہ حیوان جانور جو ہے آپ کے گھر میں اونٹ ہے، دمبا ہے، ان کا بھی حق ہے. یہ بھی ادا کرتے ہوئے جانا. اونٹ نہیں آیا، اللہ کی رسول کے سامنے رونا شروع کر دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھنی کیا کہتے تم نے سمجھا؟ بولے نہیں. بولے اس نے اپنے مالک پر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے مجھ سے کام بہت لیتا ہے لیکن کھانا بہت کم دیتا ہے، میں کمزور ہو گیا. بلایا، تمہارے اٹھنی نے تم پر شکایت کی، یہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اٹھنی کو آزاد کر دیا. تو بھائی بزرگ دوستو، اسی لیے سب کا حق ادا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں. پھر ختم نبوت کی برکت سے ہمارے ذمہ ہے کہ خود ہم اس پر زندگی اٹھائے اور یہ زندگی لے کر پورے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں. کیونکہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے اور ہم امت آخری امت ہے، اور یہ امت پورے دنیا کی انسانیت کی ذمہ داری لے کر اس دنیا میں ہے. ہم دنیا میں آیا ہی ہے اس کام کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس دنیا میں تم کو نکالے گئے تاکہ تم لوگوں کی رسانی کرو. اور سب سے بڑا پہلا نمبر آتا ہے جس نے دوسروں کو ایمان دیا، سب سے بڑا نفع رسانی کیا. اسی لیے بھائی بزرگ دوستو، نماز میں کھڑا کیا تو بہت بڑا احسان کیا. ایک نماز قضا ہوتا ہے تو کتنا گناہ ہوتے ہیں؟ جہنم کتنا؟ 2,88,00,000. تو ایک کو آپ نے خوشامد کر کے نماز پڑھا دیا ہے کہ چھوٹا احسان ہوا؟ چائے بھی پلاؤ ٹھیک ہے لیکن پہلے یہ کرو. تو اسی لیے بھائی بزرگ دوستو، یہ اللہ نے ہم کو یہ حیات دیا اور اللہ نے ہم کو یہ دنیا کا وقت اور مال دیا تاکہ اس جان اور مال کی ذریعہ، یہ حیات اور مال کی ذریعہ اللہ کی کلمہ کو ہم دنیا میں بلند کریں. اسی لیے ہم اللہ کے راستہ میں پھیرتے رہے. بھائی بزرگ دوستو، اس کا اللہ کے راستہ میں پھیرنا ایک کیا قیمت ہے، اور اس وہاں جان دینا کتنا
قیمتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جاؤ پھر اقتل شہید ہو جاؤ, پھر زندہ ہو, پھر اللہ کے راستے میں جاؤ شہید ہو جاؤ, پھر زندہ ہو پھر جاؤ, پھر زندہ ہو پھر جاؤ, اسے 7 مرتبہ فرمایا. تو اللہ کے راستہ میں جان دینا کتنا قیمتی ہے, اللہ کے رسول نے عرض کیا. بھائی بزرگوں اور دوستوں, اسی لیے اللہ کے راستہ میں اپنے جان مال لے کر جو جاتا ہے اور ایک گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے, دونوں برابر نہیں ہوتا. تو صحابی آیا, فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے جو اللہ کے راستہ میں جا رہے ہیں ان کی برابر ثواب مجھ کو گھر میں بیٹھ کے مل جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطیقوا ذالک, آپ کو یہ طاقت نہیں ہے. پھر بھی انہیں فرمایا بتا دیجئے, فرمایا تیرے طاقت میں نہیں ہے, پھر اصرار کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو, جس دن ایک آدمی اللہ کے راستہ میں نکل گیا اس دن سے تم مسجد میں داخل ہو جاؤ, نماز شروع کر دو, نماز مت چھوڑو, اور روزہ رکھو, افطار مت کرو حتیٰ کہ وہ واپس آئے. تو ایک آدمی کتنے دن کے لیے جائے گا تو چلا نہیں تھا, یا تو ہو سکتا ہے ہاتھ میں نہیں آئے گا, یا تو کبھی آئے گا 6 مہینہ 7 مہینہ بعد. تو بھائی بزرگوں دوستو, صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے طاقت کا بات نہیں ہے. تو سنو, جو اللہ کے راستہ میں جان مال لے کر پھر رہے بھائی بزرگ دوستو, ان کو اللہ نے دین میں روزہ رکھنا, رات شب بیداری کا ثواب ایسے ہی دیتا ہے. بھائی بزرگ دوستو, اتنا بڑا اللہ کے راستہ میں ایک دن لگانا گھر میں بیٹھ کے 1000 دن عبادت سے بہتر ہے. تو ایک دن اتنا 1000 دن سے افضل. تو ایک چلہ میں کتنا ملے گا اس کو, کتنا ملے گا بھائی, 40,000. ایک نے گھر میں بیٹھ کے 40,000 دن عبادت کیا اور ایک آدمی اللہ کے راستہ میں پھرے تو اس کو اللہ کے دربار میں زیادہ ملے گا. اب جو 4 مہینہ کے لیے نکل گئے تو اس کو اگر حساب لگائی تو 1,20,000 دن گھر میں بیٹھ کے عبادت کر کے جو اللہ سے وہ لے گا اس سے زیادہ اللہ اس کو دے گا. اتنا بڑا راستہ. اللہ خود تعریف فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ان کی بات سے کون چیلنج ہو رہا ہے, کس کا بات زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. تو اسی لیے دوستو, اللہ نے جو حیات دیا, جو مال دیا, یہ اس کام کے لیے کہ اس سے ہمارا الہ کلمت اللہ کے پیچھے لگے اور آخرت میں جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو حساب چھوڑ کر اللہ بغیر حساب کے ہم کو جنت دے دے. تو اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی. تو اسی لیے کون کون بھائی تیار ہے کہ یہاں سے نگد 4 مہینہ نگد, یہ حضرت کھڑا ہو جاؤ, اللہ کو دیکھو, 4 مہینہ نگد, 4 مہینہ نگد. اللہ سب کو بہت قبول فرمائے, جان میں, مال میں, حال میں, کال میں, بیوی میں, بچہ میں, آئے اللہ ہر حال میں برکت عطا فرمائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے بھائی ارادہ کرے نیت سے بہت بہت جزا فرمائے. ماشاءاللہ, اور ہمت فرما لے, اور ہمت فرما لے. ماشاءاللہ, اور ہمت. تیار ہے سبھی انشاءاللہ؟ تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. اللہ بہت بہت جزا فرمائے. تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیں, اللہ بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ. ہاں ماشاء اللہ جو ہے کہ جان مال اللہ نے دیا ہی اسی کام کے لیے ہے. یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, اسی کام کے لیے دیا ہے. پوری دنیا میں جانا ہے اللہ کے